Use of IT tools. My name is Muhammad Asif Rafiq, and currently I am working as professor in Metallurgical and Materials Engineering Department, University of Engineering and Technology, Lahore. And my email ID is asifrafiq@uit.edu.pk. In case of any comment, any question, any suggestion, simply send me an email and I will try my best to reply you. So we are going to start with what is research. Why we are going to start with that? Because it is easy for all of us that to think that we have a broad grasp of the concept we call research. And why it is easy to think? The answer is because after all it is something we probably do in our daily life on regular basis. तो इसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग रिसर्च ऑन डेली बेसिस. इसकी नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई घर बाय करना है, हमें कोई गाड़ी बाय करनी है, वी वांट टू गेट एडमिशन इनटू अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे खुद से कि द हाउस वी आई वांट टू बाय, हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम शुड बी देयर, हाउ मेनी किचन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच मनी, हाउ मच स्पेंडिंग आई कैन अफोर्ड. तो अगर हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सेम गोज विद अ कार. हमें अगर कार खरीदनी है तो हम उसको डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. उनमें से कुछ क्वेश्चन अगेन क्या हो सकते हैं कि व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट स्पेसिफाइड व्हीकल व्हिच आई वांट टू बाय, व्हाट इज द फ्यूल इकोनॉमी, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी, द फ्यूल इकोनॉमी और द कंफर्ट लेवल. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर देयर. तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको अगर हम आंसर करेंगे देन वी विल बी एबल टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, और इसमें हमारी रिसर्च इज देयर टू हेल्प अस. सेम इज द केस इफ वी वांट टू गेट एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी, वी वांट टू अटेंड और आवर किड्स वांट टू अटेंड. अगेन द क्राइटेरिया और द क्वेश्चंस, और उस केस में क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, व्हाट इज द ranking of that university in that specified area, how many number of students are already enrolled in that university, what is the faculty profile of the teachers, how much is the fees, and then availability of hostels and so on. So ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करेंगे तो जिनकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं. If we are doing research on daily basis, then another question arises. So what is the distinct difference between everyday research and scientific research? So ये जो difference है ये हमें find करना है, और ये basically difference lie in the definition of research. And there are number of ways to define research, and the first one is, this definition of research is, it's a formalized curiosity. The second definition is, and research is poking and praying with a purpose. And this poking and praying is certainly one part of research. Scientific research basically demands formalization, systemization, and it's a rigorous process. Formalized curiosity is also required in order to make new contribution of knowledge. अगर हम सिंपल इसका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मीनिंग देखें तो रिसर्च इज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन. सो नंबर ऑफ डेफिनेशन में से आई हैव चूजन द मोस्ट सूटेबल वन which according to me is the most suitable one. The research is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information. And this collection, analysis and information is, we call it data. And why we collect it, analyze it and interpret? Because in order to increase our understanding of a phenomenon about which we are interested or concerned. So basically again the scientific research is about systematically finding out something not known in the wider world. And again I'm going to repeat the sentence which I said in the first slide. It's now basically our opportunity to contribute to a body of knowledge and to find something new.
And research basically is an integral part of our practice. Why I am saying that? Because research is undertaken within most professions. और प्रोफेशंस की हम सारे प्रोफेशंस की एग्जांपल ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन टीचिंग, जिसके लिए हम कंसर्न है, इन हेल्थ, इन बिजनेस स्टडीज, इन साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर ऑफ एनी एजेंसी. और अगर हम इनको जनरलाइज कर लें इन सारे प्रोफेशंस को, तो हम कह सकते हैं कि इन जनरल any professional who might be interested in finding out answers to theoretical questions. और अगर हम चाहें तो इस theoretical question को भी simplify कर सकते हैं कि any professional who might be interested in finding answers to the questions. And basically ये जो research है, it's not only set of skills. Research is basically more than set of skills, and research is basically a way of thinking. And what this way of thinking can do, it's help us to contribute to the advancement of our practice and profession. यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वन. हाउ कैन रिसर्च हेल्प in the advancement of our practice and profession? And the answer lies in it's a habit of questioning. What kind of questions will help or will lead towards the advancement of our practice and profession? The first step is examining critically the various aspects of our day-to-day professional work. And the second step is understanding and formulating guiding principles that govern a particular procedure. और third step हो जाएगा developing and testing new theories that contribute to the advancement of our practice and profession. Basically, if we want to improve, we need to do it in three steps. First is a critical examination. The second one is understanding and formulating guiding principles. And the third is developing and testing new theories that contribute to the advancement of our practice and profession. And the ultimate benefit should be to improve our practice, and this can only be done by doing questioning. The questions like what we do and a systematic examination of clinical observations to explain and find answers for what we perceive, with a view to institute appropriate changes for a more effective professional service. तो हम इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कुछ डिसिप्लिन्स की. एज अ एग्जांपल आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द फर्स्ट सिनेरियो और द फर्स्ट एग्जांपल हियर. सपोज we are working in the field of health, and in a health we may be working as a frontline service provider, supervisor, or health administrator or planner. We may be in a hospital or working as an outreach community health worker, maybe a nurse, doctor, occupational therapist, psychotherapist, social workers, or any other paramedic. In any of these positions, हम इसमें कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस लेंगे which may come to either our mind or someone else may ask these questions to us. और ये क्वेश्चन डिपेंड करेंगे, डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पर्सन on which he is working. So some of the sample questions can be, how many patients do I see every day? That must be related to the doctor. And the second one is, what are some of the most common conditions prevalent among my patient? The third one is, what are the causes of these conditions? Then the fourth question can be, why do some people have a particular condition whereas others do not? Then the next question can be, what are the health needs of the community? Then another can be, what are the benefits of this program to the community? Then the next one could be, how do I demonstrate the effectiveness of my service? Then, why do some people use the service while others do not? Then another question can be, what do people think about the service? Then, how satisfied are the patients with the service?
how effective is the service, and then the most important one, how can the service be improved. ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में वी कैन इवन ऐड मैनी अदर क्वेश्चंस to this list. At times, it may be possible to ignore these questions because of the level at which we work. At other times, we may make an effort to find answers on our own initiative, or sometimes we may be required to obtain answers for the effective administration and planning. And the ultimate objective is to improve the service and to improve our practice. So another example is, in this age of consumerism, we cannot afford to ignore the consumers of a service. Consumers have the right to ask questions about the quality and effectiveness of the service. And the service provider have an obligation to answer their questions. So some of the question is, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल दिया है कि कोई नहीं है, यहाँ पे आप एज अ प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं. मसलन एज अ सर्विस प्रोवाइडर कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हाउ इफेक्टिव इज द सर्विस दैट आई एम रिसीविंग? Am I getting value for the money? And the another question is, how well trained are the service provider? ये कुछ दो तीन सैंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे हम और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं. Because in most professions that are in the human service industry would lend themselves to the questions, and we as a service provider should be well prepared to answer them. And research is basically one of the ways to help us answer such questions objectively. So with this one, we will move to the next part, and that part is the research cycle. This research cycle basically consists of 7 steps. So I am going to explain them one by one. The first step in this research cycle is the researcher begins with the problem. And what is a problem? This problem is basically an unanswered question. और ये unanswered question या problem कहाँ से आएगी? Everywhere we look, we see things that cause us to wonder, to speculate, to ask questions. और in case of researchers, जब हम काम करते हैं तो normally we read the literature, we need the journal articles, we read the review articles, और ये कुछ question, unanswered question या problems हमें वहां से मिलते हैं. So, and by asking these questions or problems, we strike a spark that ignites a chain reaction leading to the research process. An inquisitive mind is the beginning impetus for research. एक बड़ा popular tabloid है कि inquiring minds want to know, and those who want to know normally they go for the research profession, because the unresolved situations that evoke the questions, what is such and such situation like, why does such and such phenomena occur, what does it all mean, ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन से नॉर्मली द रिसर्च बिगिंस और रिसर्च स्टार्ट्स. तो जब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, अनआंसर्ड क्वेश्चन आ गया, देन वी मूव टुवर्ड द सेकंड स्टेप ऑफ द रिसर्च. एंड द सेकंड स्टेप ऑफ द रिसर्च इज the researcher clearly and specifically articulates the goal of the research endeavor. A clear, unambiguous statement of the problem one will address is very critical. This statement is an exercise in intellectual honesty. The ultimate goal of the research must be set forth in a grammatically complete sentence that specifically and precisely answer the question, what problem do we intend to solve? When we describe our objective in a clear, concrete terms, we have a good idea of what we need to accomplish and can direct our efforts accordingly. So if we have the question and then we have the research goal, then we will move toward the third step of the research. And this third step is the researcher
often divides the principal problem into more manageable sub-problems. From a design standpoint, from an engineering standpoint, or even from in our common life, it is often helpful to break a main research problem into several sub problems. और जब हम इन सब problems को solve करेंगे, they will help us and to resolve the main problem. Breaking down principal problem into small, easily solvable sub problems is a strategy we use in everyday living too. For example, अगर हमें जाना है from एक जगह से दूसरी जगह, for example from our hometown to another towns many miles or kilometers away, तो हमारी जो principal problem है यहाँ पे is to get from one location to other as soon as possible or as economically as possible. अगर हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो we can soon realize that the problem involves several sub problems. तो अब हमारे पास मेन प्रॉब्लम क्या है कि how to reach from town A to town B from one town to another one. और जब हमने इसको क्लोजली इन्वेस्टिगेट किया तो हम नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं. द फर्स्ट सब प्रॉब्लम कैन बी what route appears to be the most direct one. Second question can be, second sub problem can be, is the most direct one also the quickest one? If not, what route might take the least amount of time? Then the third sub problem can be, which is more important to us, minimizing travel time or minimizing energy or fuel consumption? Another sub problem can be, at what critical junction in our chosen route should we turn right or left? So basically, what seems like a single question can be divided into several smaller questions that might be addressed before the principal question can be resolved. So it is with most research problems. By closely inspecting the principal problem, the researcher often uncovers important sub-problems. By addressing each of the sub-problems, we can more easily address the main problem. If we as a researcher do not take the time or trouble to isolate the lesser problems within the major problem, the overall research projects can become cumbersome and difficult to manage or sometimes difficult to resolve. So identifying and clearly articulating the problem and its sub-problems are the essential starting points for formal research. So अगर हमने प्रॉब्लम भी फाइंड कर ली, रिसर्च गोल भी कर लिया और प्रिंसिपल प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लिया इनटू सेवरल सब प्रॉब्लम्स, देन द नेक्स्ट स्टेप इज, दैट इज स्टेप नंबर 4. वो है कि रिसर्चर आइडेंटिफाइज हाइपोथेसिस एंड assumption that underlie the research effort. So basically stating the problem and its attendant sub problem, we sometimes forms one or more hypotheses about what we are supposed to discover. So starting point is, what is a hypothesis? A hypothesis is a logical supposition, a reasonable guess, and educated conjecture. Basically, hypothesis provides a tentative explanation for a phenomenon under investigation. It may direct our thinking to the possible sources of information that will aid in resolving one or more sub-problems, and as a result may also help us to resolve the principal research problem. Hypotheses are certainly not unique to research. In our everyday life, if something happens, we immediately try to account for its cause by making some reasonable conjectures. और इसकी एवरीडे लाइफ में से एग्जांपल है कि सपोज वी कम होम आफ्टर डार्क, open our front door and reach inside for the switch that turn on the nearby light or nearby bulb. Our fingers find the switch, we try to flip it, no light. जब ये मकाम आएगा, so at this point we can identify several hypotheses regarding this electricity failure. The first hypothesis can be
A recent storm has disrupted our access to electrical power. Second हो सकती है, the most common one can be the bulb has burned out. The third one can be the lamp is not securely plugged into the wall outlet. The another one can be the wire from the lamp to the wall outlet is defective. The fifth hypothesis can be we forgot to pay our electricity bill. तो ये जो hypotheses हैं 1 से 5 तक, basically each of them hints at a strategy for acquiring information that may resolve our problem. For example, to test hypothesis 1 जो कि था कि हमने जिसके बारे में सोचा था कि recent storm has disrupted our access to the electrical power, तो उसके लिए we may look outside to see whether our neighbors have the lights. अगर lights उनके हैं या नहीं है, that will basically help us to understand what happened in our case. And to test the hypothesis number 2 that the bulb has burned out, we might replace the current light bulb with a new one. Hypotheses in a research project are as tentative as those of this non-functioning bulb or non-functioning for electricity. For example, a biologist might speculate that certain human-made chemical compound increase the frequency of birth defect in frogs. इसी तरह different और areas में लोग hypothesis बना सकते हैं. So basically hypothesis hint करते हैं कि what they may or may not discover in our data. Hypotheses are the predictions and are an essential ingredient in certain kind of research, especially in experimental research. And to a lesser degree, they may guide other forms of research as well, but they are intentionally not identified in the early stages of some kind of research, for example, in qualitative research. Whereas a hypothesis involves a prediction that may or may not be support the data, an assumption is a condition that is taken for granted, without which the research project would be pointless. Careful researchers, those conducting research in an academic environment, set forth a statement of their assumptions as the bedrock upon which their study rests. For example, imagine the problem to investigate where students learn the unique grammatical structures of a language more quickly by studying only one foreign languages at a time or by studying two foreign languages concurrently. What assumptions would underlie such a problem? At a minimum, we must assume that the teacher used in the study are competent to teach the language or languages in question and have mastered the grammatical structure of the language they are teaching. Second assumption can be the students taking part in the research are capable of mastering the unique grammatical structures of any language or languages they are studying. The third one can be the languages selected for a study have sufficiently different grammatical structures that students might reasonably learn to distinguish between them. Aside from such basic ideas, careful researchers state their assumption so that other people inspecting the research project can evaluate it in accordance with their own assumptions. For the beginning researchers, it is better to be overly explicit than to take too much for granted. So, with the problem, with the research goal, by dividing the principal problem into the smaller ones, and after making hypotheses and assumption, the step number 5, the next step is the researcher develops a specific plan for addressing the problem and its sub-problems. So basically, research is not a blind excursion into the unknown with the hope that the data necessary to address the research problem will magically emerge. कभी भी ऐसा नहीं होगा. Instead, a carefully planned itinerary of the route we intend to take in order to reach our final destination, that is our research goal, and that can only be possible by doing a careful planning and design.
Planning and design are specifically important step. Researchers plan their overall research design and specific research methods in a purposeful way so that they can acquire data relevant to their research problem and sub-problems. Depending on the research question, different designs and methods are more or less appropriate. In the formative stages of research projects, much can be decided. For example, हम ये find कर सकते हैं at early stage पे, are any existing data directly relevant to the research problem exists? If so, where are they? And are we likely to have access to them? Second one can be, if the needed data don't currently exist, how might we generate them? And later, after we have acquired the data we need, what will we do with that data? So these questions basically hint the fact that the planning and design cannot be postponed. Each of the question and many more must have an answer early in the research process. So after doing this research and planning, the next step is the researcher collects, organizes, and analyzes data related to the problem and its sub-problem. So basically, after a researcher has isolated the problem, divided it into appropriate sub-problems, identified hypotheses and assumptions, and chosen a suitable design and methodology, the next step is to collect whatever data might be relevant to the problem and to organize and analyze them in a meaningful way. और जो data की mainly there are two types. One is called qualitative data and the second one is called quantitative data. And normally this data, if it's a qualitative or quantitative, often require distinctly different research methods and data analysis strategies. So basically data चाहे qualitative हो चाहे quantitative हो, they are not mutually exclusive. It has to be one thing or the other dichotomy. Many researchers collect both qualitative and quantitative data in a single research project, और इस अप्रोच को आमतौर पे कहते हैं mixed method research. Good researchers tend to be eclectic researchers who draw from diverse methodologies and data sources in order to best address their research problem and question. तो जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज किया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज द स्टेप नंबर 7. और स्टेप नंबर 7 क्या है? द रिसर्चर इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द डाटा एज दे रिलेट टू द प्रॉब्लम एंड इट्स सब प्रॉब्लम्स. डाटा की कोई भी फॉर्म हो, वेदर इट्स अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, in the end it's only the data, nothing more. The significance of the data depends on how the researcher extracts meaning from them. In research, uninterpreted data are worthless. और अगर हम इसको generalize कर दें, in any field of life, uninterpreted data are worthless. They can never help us answer the questions we have posed. Researcher must recognize and come to the terms with the subjective and dynamic nature of interpretation. With these 7 steps, now I would like to make 2 more comments. The first one is this research process is iterative. A researcher sometimes need to move back and forth between 2 or more steps along the way. For example, while developing a specific plan for a project, जो कि step number 5 था, we might realize that a genuine resolution of the research problem require addressing a sub problem not previously identified, जो कि step number 3 था. So we can move between step number 5 and step number 3, and the same way in the various it's possible to move forth and back in the different step. और जो सेकंड कमेंट है, दैट इज दिस रिसर्च प्रोसेस इज साइक्लिक इन नेचर, जो कि सेंटर में जिसको शो किया गया है. द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस डिपिक्टेड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा is not really the final step at all. Only rarely is a research project is a one-shot effort that completely resolves a problem. For instance,
with even with the best of the available data or experimental data, hypotheses in a research projects are rarely proved or disproved, and thus research questions are rarely answered beyond a shadow of doubt. Instead, hypotheses are either supported or not supported by the data. If the data are consistent with the particular hypothesis, the researchers can make a case that the hypothesis probably has some merit and should be taken seriously. In contrast, if the data run contrary to a hypothesis, the researcher rejects the hypothesis and turns to the other hypothesis as being more likely explanation of the phenomenon in question. In either case, one or more additional follow-up studies are called for. Ultimately, most research studies don't bring total closure of a research problem. Basically, there is no obvious end point. No point at which a researcher can say, I have completely answered the questions about which I am concerned. Instead, research typically involves a cycle, or more accurately, a helix or a spiral, in which one study spawns additional follow up studies. So, these are the two comments. Now, we will move toward the next part, that is collecting data. And I'm going to start that portion again with a quote from William Blake. And the quote is, the true method of knowledge is experiment. So we are moving towards the collecting data and starting with what is data collection. The data collection basically is a methodical process of gathering and analyzing specific information. The question is why? Why to data collect? Because it offers solutions to the relative questions and evaluate the results. It focuses on finding out all there is to a particular subject matter. Data is basically collected to be further subjected to hypothesis testing, which seeks to explain a phenomena. Then the underlying need for the data collection, or we can ask ourselves a question, what is the underlying need for data collection? And the underlying need for data collection is to capture quality evidence that seeks to answer all the questions that have been posed. Through data collection, researchers, and not only researchers, in any other field too, can deduce quality information that is prerequisite for making informed decisions. So here I must comment, to improve the quality of the information, it is expedient that data is collected so that we can draw inferences and make informed decisions on what is considered factually. And basically, it is not important only for researchers, but in all walk of lives, because these questions can shape or can change the route of the research or even in a business. So, the best data collection method is necessary for achieving our set objectives. For collectors of data, there is a range of outcomes for which the data is collected. But the key purpose is to collect data to put a researcher in a vantage position to make prediction about future probabilities and trends, और ये जो probability और trend को जो predict करना है, that is even true for any walk of life or in any business. So when does this task of data collection begins? This task of data collection begins after the research problem has been defined and research design is chalked out. So in collecting the data, the researcher must decide few things, and the few things are which data to collect, how to collect the data, who will collect the data, and when to collect the data. Which data to collect mean whether it's going to be a primary data or secondary data, इसको हम थोड़ा next slide में भी discuss करेंगे.
And how to collect the data? It's by doing the experimental work, or by using some softwares, or by using some focus group, or by surveys and so on. And then who will collect the data? By the researcher himself, or someone on his behalf, or from the already available literature. And when to collect the data, mean it's during the working time if it's a survey, or after the working time, because this environment can also change or influence the results. So ये जो basically questions हैं कि कब करना है, which data to collect, how to collect, who will collect and when to collect. इसकी हेल्प के लिए ये करेगा, डिपेंड करेगा, हेल्प करने के लिए we need to be, and this is dependent upon the sources available, the credibility, the analysis and reporting, and finally the skill of the evaluator. So resources available mean अगर हमारे पास resources हैं to conduct an interview, to move from one geographical position to another one, only then we can move to that location. Otherwise we have to do it either online or just by sending the survey form. And credibility of the data is very important, and analysis and reporting and skill of evaluator का मतलब है कि अगर a researcher is skilled in statistics, he would prefer to use those methods. And he is afraid of using softwares, then it's not possible कि कोई ऐसा data लें जिसका हमने data dig करना है with the help of softwares. So then comes the methods of data collection. Data collection in itself falls under two broad categories. The first one is called primary data collection, and the second one is secondary data collection. This primary data collection by definition is the gathering of the raw data collected at the source. It is the process of collecting the original data collected by a researcher for a specific research. It could be further analyzed into two segments, that is qualitative research and quantitative data collection methods. और जो second type है, that is secondary data, and this secondary data collection is referred to as the gathering of the second-hand data collected by an individual who is not the individual original user. It is the process of collecting data that is already existing. तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद से कि what does this mean? What is the existing data mean? It means the data which is already published in the form of books, journals, or on online portals. Another comment here is, in terms of ease, the secondary data is much less expensive and easier to collect. So ये comment इसलिए था कि over choice between primary data collection and secondary data collection depends on, note on this, much less expensive and easier to collect, rather than depends on the nature of our research, the scope and area of our research, as well as its aim and objective. So the choice between primary data and secondary data should not be dependent on expenses and easiness of collection, rather than the nature of the project, the nature of the research, the scope and area of our research, as well as aims and objectives. With this one, we will move toward the importance of data collection. So, there are a bunch of underlying reasons for collecting data, especially for a researcher. So some of the reasons are the integrity of the research. A key reason for collecting data, be it through quantitative or qualitative method, is to ensure that the integrity of the research question is maintained. The second reason is reduce the likelihood of errors. The correct use of appropriate data collection of methods reduce the likelihood of errors consistent with the result. The third reason is decision making. To minimize the risk of errors in decision making, it is very, very important that accurate data is collected so that the researcher does not make uninformed decisions, because these decisions are going to shape or change the direction of research or a business. Then another one is
to save cost and time. Data collection saves the researchers time and funds that would otherwise be misspent without a deeper understanding of the topic or subject matter. Another reason is to support a need for a new idea, change, or innovation. To prove the need for a change in the norm or the introduction of new information that should be widely accepted, it is very important to collect data as evidence to support these claims. क्योंकि जितना अच्छा डाटा होगा उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, only that one will be helpful because we are suggesting something to change in the norm or new information. तो उसमें ही हमारे पास strong evidence होनी चाहिए. So these are the few points to show the importance of data collection. So now we are moving towards the data collection tools. So data collection tool basically refers to the device or instrument used to collect data. और इसकी कुछ examples हैं like interview, the paper questionnaire, the computer assisted interviewing system, the case studies, the checklists, the interviews, focus groups, combined research, and so on. So now the question is why it is important to decide the tool for the data collection. The answer may be because the research is carried out in different ways and for different purposes. The objective behind data collection is to capture quality evidence that allow analysis to lead to the formulation of convincing and credible answers to the questions that have been posed. So after this data collection, the next step is data validation. And now again the question is, what is data validation? The data validation refers to the process of ensuring the accuracy and quality of the data. So data validation से हमने दो चीजें confirm करनी है. The first one is our data should be accurate, and second is the quality of the data should be very good because that is going to help us कि लोग हमारी बात को accept करें और वो widely acceptance में आए. And normally this data validation is implemented by building several checks into a system or report to ensure the logical consistency of input and stored data. So basically, in automated systems, data is entered with minimal or no human supervision. Therefore, it is necessary to ensure that the data that enters the system should be correct and meets the desired quality standard. So जो डाटा एंटर हो रहा है उसमें हमें अगेन दो चीजें श्योर करनी है कि डाटा इज करेक्ट एंड मीट द डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड. द डाटा विल बी ऑफ लिटिल यूज or of no use at all if it is not entered properly and can create bigger downstream reporting issues. Unstructured data, even if entered correctly, will incur related cost for cleaning, transforming, and storage. So data validation is very important steps. And now again the question arises, what are the types of data validation? There are many types of data validation. Most data validation procedures will perform one or more checks to ensure that the data is correct before storing it in the database. Common types of data validation checks include, the first one is data type check. A data type check confirms that the data entered has the correct data type. For example, a field might only accept numeric data. If that's the case, then any data containing anything other than numbers, such as characters or letters or special symbol, should be rejected by the system. So that is the first check of the data entry. The second is code check. A code check ensures that a field is selected from a valid list of values or follow certain formatting rules. For example, it is easier to verify that a postal code is valid by checking it against a list of valid codes.
अगर पोस्टल कोड उस वैलिड लिस्ट में है, ओनली देन दैट शुड बी एंटर्ड इन द डाटा, अदरवाइज द सिस्टम शुड रिजेक्ट दैट वन. The third type of data check is range check. A range check will verify whether input data falls within a predefined range. Predefined range को हम खुद भी define कर सकते हैं. If we already knew that the answer of this so and so question is lies between 35 and 40, so only the numbers lying between 35 and 40 should be allowed to enter in the system. Any number other than these numbers should be rejected. Another example is the latitude and longitudes are commonly used in geographic data. A latitude value should be between -90 and +90 degree, while a longitudinal value must be between -180 degree and 180 degree. All values out of this range are invalid. Another example is physicists already knew that capacitance values cannot be negative. So the system should not be this negative value and should reject. So another type of data check is format check. Many data types follow a certain predefined formats. A common use case is the date columns that are stored in a fixed format. और आमतौर पे डेट को स्टोर करने के दो ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर, मंथ और डेट, और ऑपोजिट वे में डे, मंथ और ईयर. A data validation procedure ensures dates are in the proper format, and it helps us to maintain consistency across the data through time. So another data check type is consistency check. A consistency check is a type of logical check that confirms that data has been entered in a logically consistent way. An example is checking if the delivery date is after the shipping date for a parcel, as vice versa is not possible. It's not possible that shipping date is after the delivery date. So another type of check is uniqueness check. Name is indicating that some data like IDs or email addresses are unique by nature. Hence, our database should likely have unique entries on these fields. And the benefit of uniqueness check is it ensures that an item is not entered multiple times into a database. So these are the various types of data validation. After this data validation, that is ensuring the accuracy and quality, the next step is data analysis. The data analysis process is basically used by the researcher for reducing data, और उसके दो major purpose हैं reduce data के. The first one is because a researcher is supposed to tell a story, and the second one is interpreting it to drive insights. The most important role of data analysis is because the data analysis process helps in reducing a large chunk of data into smaller fragments which make sense. So that is very important. Okay, data should make sense. So then comes the essentials in the data analysis. What are the essential steps? And basically there are three essential things. The first one is data organization. We need to organize the data. And the second one is summarization and categorization. This summarization and categorization together contribute to become the second known method used for data reduction. And it helps in finding patterns and themes in the data for easy identification and linking. And the third step is the data analysis. Researchers do this data analysis in both top-down or bottom-up fashion. और फिर data analysis के बारे में comment है. For some of the researchers, they describe data analysis as a messy, ambiguous, and time-consuming, but a creative and fascinating process through which a mass of collected data is being brought to order, structure, and meaning. So most important thing is कि data analysis करिए हम क्या करते हैं? We brought data to order, structure, and meaning. So we can say that the data analysis and interpretation is a process of representing
the application of deductive and inductive logic to the research data analysis. Then we can actually ask a question, why analyze data in research? We already know that answer, that researchers rely heavily on the data, as we already know that researcher is supposed to tell a story or to solve a problem. Again, a question may arises how this process starts. And this process starts with a question, and data is nothing but the answer to that specific question. So, another term here, if suppose there is no question to ask, then even then it is possible to explore data without a problem. और उस केस में जो term use करते हैं हम, that is called data mining. So if there is no question to ask, even then it's possible to explore data even without a problem, which often reveals some interesting patterns within the data that are worth exploring. और उस केस में हम term use करते हैं कि what we are doing is we are doing data mining. Irrelevant to the type of data, the researcher explored their mission and audience vision, guide them to find the patterns to shape the story they want to tell. And one of the essential things expected from researchers while analyzing data is to stay open and remain unbiased towards unexpected patterns, expressions, and results. Remember, sometimes data analysis tells the most unforeseen but exciting stories that were not expected at the time of initiating data analysis. So we need to rely on the data that we have and enjoy the journey of research. So with this one, we are moving towards the type of data in research. So basically, every kind of data has a rare quality of describing things after assigning a specific value to it. For analysis, we need to organize these values, process, and present in a given context to make it useful. Data can be in different forms. For example, the qualitative data, the quantitative data, the categorical data. The qualitative data is basically when the data presented has words and descriptions, then we call it qualitative data. We can observe this data, it is subjective and harder to analyze in research, especially for comparison. Qualitative data की जो example है कि quality data represents everything, describing from taste to experience to texture or an opinion. Basically, these all are considered the qualitative data. And how we can get this qualitative data? This type data is usually collected through focus groups, personal interviews, or using open-ended questions in surveys. Then the second type is quantitative data. Any data expressed in numbers or numerical figures are called quantitative data. This type of data can be distinguished into categories, grouped, measured, calculated, or ranked. So इसकी example है the questions such as age, rank, cost, length, weight, scores, everything come under this type of data. We can present this quantitative data in graphical formats, charts, or we can apply the statistical analysis methods to this kind of data. The outcome measurement system, questionnaires in a surveys are significant source of collecting numerical data, or even doing work in the lab or doing experiments is generating a lot of quantitative data. The categorical data is presented in groups. However, an item included in the categorical data cannot belong to more than one group. For example, a person responding to a survey by telling his living style, marital status, smoking habits comes under the categorical data. A chi-square test is a standard method used to analyze categorical data. Now we are moving towards the data analysis in qualitative research. Data analysis and qualitative data research works a little differently from the numerical data, and we can ask question why? Why it's so? The answer is the quality data is made up of words,
descriptions, images, objects, and sometimes symbols. And getting insight from such complicated information is a complicated process, and it is typically used for the exploratory research and data analysis. So now the question is, how can we find the patterns in the qualitative data? There are several ways to find pattern in the textual information. The first method is a word-based method. This word-based method is the most relied and widely used global technique for research and data analysis. The, the data analysis process is qualitative research, mainly is manual. The researcher usually read the available data and find repetitive or commonly used words. So इसकी example है, while studying data collection from African countries to understand the most pressing issues people face, researcher might find food and hunger are the most commonly used words and will highlight them for further analysis. Second method है the keyword context. This keyword context is widely used word-based technique. In this method, the researcher tries to understand the concept by analyzing the context in which the participants use a particular keyword. For example, the researcher conducting research and data analysis for studying the concept of diabetes among respondents might analyze the context of when and how the respondent has used or referred to the word diabetes. The third is the scrutiny-based technique. Highly recommended text analysis method, basically used to identify a quality data pattern. Another way is compare and contrast. This compare and contrast is a widely used method under this technique to differentiate how a specific text is similar or different from each other. और इसकी example है to find out the importance of a resident doctor in a company. The collected data is divided into people who think it is necessary to hire a resident doctor and those who think it's unnecessary. Compare and contrast is the best method that can be used to analyze the polls having single answer question types. So another types are metaphors and variable partitioning. The metaphors can be used to reduce the data pile and find patterns so it can become easier to connect data with the theory. Then comes the methods used for data analysis in qualitative research. There are several techniques to analyze the data in qualitative research. The first one is content analysis, is widely accepted and the most frequently employed technique for data analysis and research methodology. It can be used to analyze the documented information from text, images, and sometimes from the physical items. It depends on the research question to predict when and where to use this method. The second type is narrative analysis. This method is used to analyze content gathered from various sources such as personal surveys, personal interviews, field observations, and surveys. The majority of times, stories or opinions shared by the people are focused on finding answer to these research questions. इसके अलावा भी कुछ types हैं. The one is called discourse analysis and grounded theory, but we will move now towards the data analysis in quantitative research. So basically, the first step in the data analysis in quantitative research is preparing for the data analysis. The first stage in research and data analysis is prepare data for analysis so that the nominal data can be converted into something meaningful. Data preparation consists of three phases. The first one is data validation. Data validation is done to understand if the collected data sample is per the preset standards or it's a biased data sample, again divided into four different stages.
तो data validation में first step है, that is to check fraud check, then screening, then procedure and completeness. Fraud mean to ensure that an actual human being records each response to the survey or the questionnaire. Screening mean to make sure each participant or respondent is selected or chosen in compliance with the research criteria. Procedure mean to ensure ethical standards were maintained while collecting the data sample. Completeness mean to ensure that the respondent had answered all the questions in an online survey, or else the interviewer had asked all the questions devised in the questionnaire. Or second phase है data editing. More often, an extensive search data sample comes loaded with number of errors. What are the sources of errors? Sometimes respondents fill the fields incorrectly or sometimes skip them accidentally. Data editing is a process where the researcher have to confirm that the provided data is free of errors. They need to conduct necessary checks and outlier checks to edit the raw data and make it ready for the data analysis. And sometimes this happens in the experiments too. Then the most important phase is data coding. This most critical phase of the data preparation associated with grouping and assigning values to the survey response, and that is more important. Then comes the methods used for data analysis in quantitative research. After the data is prepared for analysis, the researchers are open to use different research and data analysis methods to derive meaningful insights. Statistical techniques are the most favored to analyze numerical data. The method again classified into two broader categories. The first one is descriptive statistics and the second one is inferential statistics. This descriptive statistics is used to describe the basic features of a versatile type of data in research. It presents the data in such a meaningful way that pattern in the data start making sense. It descriptive analysis does not go beyond making conclusions. The conclusions are again based on the hypothesis researchers have formulated. Major type of descriptive statistic methods are, the first one is measure of frequency. Frequency measure का क्या मतलब है? We normally present data as count or percent. The second is the measure of central tendency and is presented as mean, median or mode. And this method is widely used to demonstrate distribution by various points, और more commonly average लेने के लिए इसको use करते हैं. The third type is measure of dispersion or variation, और इसको हम present करते हैं as range, variance, standard deviation. Another type is measure of position, और उसको हम कैसे आमतौर पे present करते हैं as percentile ranks और quartile ranks. और जो descriptive analysis है is also sometimes called as univariate analysis because commonly used to analyze a single variable. और जो second type है that is called inferential statistics. This is used to make prediction about a larger population after research and data analysis of the representing population. और उस population को हम sample कहते हैं. For example, we can ask some 100 audience at a movie theater if they like the movie they are watching. Researcher then use inferential statistic on the collected sample to reason that about 80 to 90% people like the movie. और जो inferential statistic है इसके जो significant area है, the first one is estimating parameters. It takes statistics from the sample research data and demonstrates something about the population parameter. The second is hypothesis testing. It's about sampling research data to answer the survey research questions. For example, researchers might be interested to understand if the new shade of lipstick recently launched is good or not. So उसके लिए hypothesis test करेंगे. So there are sophisticated analysis methods used to showcase the relationship between different variables instead of describing a single variable. It is often used when researcher wants something beyond absolute numbers to understand the relationship between variables. The most common method जो use करते हैं, the first one is correlation. Correlation basically when we are not conducting experimental research, the researchers are interested to understand the relationship between two or more variables. They opt for correlational research method. Then another one is cross tabulation. This is called
Cross tabulation is also called contingency tables and is used to analyze the relationship between multiple variables. Suppose provided data has age and gender categories presented in rows and columns. A two-dimensional cross tabulation helps for seamless data analysis and research by showing the number of males and female in each category. Another type is called regression analysis. For understanding the strong relationship between two variables, normally we go for the primary and commonly used regression analysis method, which is a type of predictive analysis. In this method, we use essential factor called the dependent variable. We also have multiple independent variables in regression analysis. We undertake efforts to find out the impact of independent variables on the dependent variables. The value of both independent and dependent variables are assumed as being ascertained in error-free random manner. Then there are another types called the frequency table. The most important message here is the research and data analysis method differ by scientific disciplines. Therefore, getting statistical advice at the beginning of analysis helps designing a survey questionnaire, select a data collection method, and choose sample. The primary aim of a data research and analysis is to derive ultimate insight that are unbiased. Any mistake in or keeping a biased mind to collect data, selecting an analysis method, or choosing audience sample will draw a biased inference. Irrelevant to the sophistications used in research data and analysis, is enough to rectify the poorly defined objective outcome measurements. It does not matter if the design is at fault or intentions are not clear, but lack of clarity might mislead readers, so avoid the practice. The motive behind data analysis in research is to present accurate and reliable data. So as far as possible, avoid statistical errors and find a way to deal with everyday challenges like outliers, missing data, data altering, data mining, or developing graphical representation. So nowadays, a large number of data has been generated. So this data need to be validated, and it's very important to make the true data or valid data to be used to make final predictions. With this one, we are moving towards the use of IT tools. IT tools are used in research in number of different ways. The first one is content search. This content search, in today's world of research, researchers can utilize the soft copy literature search or find function, और इसको content search भी कहते हैं, to search for a specific keywords or phrases in which this is more effective and productive. The observation is also spotted that online search using technology is inexpensive and can improve the identification of relevant sources of literature. Content search also enable a researcher to evaluate quickly whether a particular article or thesis is worthy for his or deeper review. Moreover, the content research also helps a qualitative researcher to count the frequency of certain keywords appear in an interviewed transcript more effectively. जो कंटेंट सर्च है इसमें जो अपेयर होगी फ्रीक्वेंसी कि कोई खास एरिया, कोई खास फील्ड, कोई खास की फेज या कीवर्ड, हाउ इट इज अपेयरिंग, तो वहां से हम बड़ा क्विकली ये डिसीजन भी कर सकते हैं कि व्हेन द रिसर्च हैज स्टार्टेड इन दैट स्पेसिफिक एरिया, when it was a hot issue and what is the condition now, whether the area which we want to choose उसमें रिसर्च ऊपर की तरफ जा रही है, मोर नंबर ऑफ रिसर्चर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इनटू दोस, या फिर ये एरिया ऑफ रिसर्च इज डाइंग आउट एंड पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट. तो ये कंटेंट सर्च से और फ्रीक्वेंसी इन द कंटेंट सर्च में फाइंड करने से हम डिसाइड कर सकते हैं. एंड द सेकंड एरिया वेयर द आईटी कैन हेल्प अस इज बाय लिटरेचर ट्रैकिंग. So recent past में the researchers have to sort, classify and store all their literature
they had reviewed into computer folders or physical folders. Researchers also need to create their own tracking mechanism, for example, in a Word document or a spreadsheet format to track and manage their reviewed literature so that they can reuse or refer it in future. Doing these things manually can be very daunting and time consuming task. With the advancement of IT, the researcher can still use the old approaches, but more and more researchers now are using softwares like Mendeley and EndNote. And what this Mendeley and EndNote can do, they can help manage, share, and discover the literature contents and context that they have reviewed. Using these softwares, using these softwares can really track our researchers' literature is in saving time and efforts, as well as to capable to manage lots of research literature that the researcher was that in the recent past not possible. So just by using Mendeley and EndNote, a researcher can track his research and in a much quicker and with a much less effort. Then the another area where IT can help is in data collection. So data collection, with the help of IT, data can be collected via online, web-based or internet surveys. And purpose-built softwares and internet technology, they are greener technology in data collection and can reduce the time and cost to collect survey response from the respondent. Not only a survey can be administrated more effectively, but the data collected in its original format can also be input directly into the statistical software. And some of the data collection softwares are Google Forms and Survey Monkeys. तो इसमें से आज हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स एंड जस्ट बाय द क्लिक वी ऑलरेडी न्यू कि कौन सा एरिया है जहां पे आपके आंसर ज्यादा ठीक हैं, कौन से एरियाज हैं जहां पे आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं या जहां पे कम है, एंड वी कैन हैव द मीन नंबर और मीन वैल्यू टू. सो डाटा एनालिसिस में आईटी हेल्प कर सकती है हमें. एंड बेसिकली और डाटा एनालिसिस की दो मेजर ब्रांचेस हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, और दोनों जगहों पे आईटी कैन हेल्प अस. इन क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, the exploratory factor analysis, multiple regression, t-test, analysis of variance, some common data analysis techniques used among researchers conducting quantitative research. There are also some advanced and popular data analysis techniques like path analysis, covariance-based structural equation modeling, variance-based SEM, hierarchical regression analysis. तो उसके लिए हमें number of softwares are available, जिनमें से कुछ हैं कि Statistical Package for Social Sciences SPSS, R Foundation for Statistical Computing, MATLAB, Microsoft Excel, Statistical Analysis Software SAS, GraphPad Prism, Minitab, Origin. So depending on our area, our interest, our skill, हम उनमें से कुछ या कोई ज्यादा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं which can help us to do this quantitative data analysis in a much quicker fashion and with a much less effort. तो जो सेकंड डाटा एनालिसिस टाइप है क्वालिटेटिव, उसमें भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं लाइक एनवीवो, अटलस, एसपीएसएस टेक्स्ट एनालिसिस. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन आवर एरिया, आवर इंटरेस्ट, हम उनमें से कुछ चीजें चूज कर सकते हैं. इसके अलावा है कि आईटी कैन हेल्प अस इन पोस्ट डाटा एनालिसिस टू. और पोस्ट डाटा एनालिसिस में हमें कहाँ हेल्प कर सकती है? इन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफिक कंपाइलेशन, आर्टिकल and thesis, dissertation discussion among researcher, supervisor, supervisees, etc. Plagiarism detection, journal manuscript submission. तो जो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वो हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड वन आर एंडनोट, ज़ोटैरो एंड मेंडले. और इनका बेनिफिट क्या है इन सॉफ्टवेयर को यूज करने का? I suggest if you are using it already is very good. Otherwise, keep started using some of the, at least any one of them. Because a few years back, researchers tend to compile references and bibliography manually. They type it to and build an entire section of the reference or bibliography, then followed by sorting them in ascending or descending order,
और अगर उनको एक भी पैराग्राफ चेंज करना पड़ता था और उसकी लोकेशन चेंज करनी थी, then even then they do it everything manually, and it's very daunting, difficult and time consuming job. With the help of this EndNote, Zotero or Mendeley, you don't need to sort or manage by yourself. You simply, with the help of one click, all of your references are arranged either as ascending order, descending order, or whatever order you wish to. So these software can really improve the efficiency and accuracy while preparing the articles or dissertation or whatever the writing you are doing. Then the second is article and thesis dissertation. So in the course of producing an article, a thesis, normally we need to discuss or communicate these data among the researchers or supervisors, supervises, or for the viva voce. So with the help of this advancement in IT, we can send data to each other. Then whatever the changes one has made, the others can see and can work accordingly. Then the third is the plagiarism detection. So Plagiarism Act in the recent past was very slow and was dependent on the reader. Even journals cannot detect that, but now the software is available. और जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है जो कि पाकिस्तान में यूज हो रहा है और HEC इज प्रोवाइडिंग एक्सेस इज टर्निटिन. इसके अलावा ग्रामरली, आर्टिकल चेकर, डुप्ली चेकर्स आर आल्सो अवेलेबल. सो नाउ वी डोंट नीड anyone to tell us whether this article, this paper, this page, these lines are plagiarized or matching with some other data. With the help of a click only, we can see how much of our data is matching with some other data. और हम फिर उसको देख सकते हैं कि वेदर थ्योरी में मैच है या प्रैक्टिकल में है या एक्सपेरिमेंट में है, एंड देन वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली कि हम उसमें चीज़ों को सेटल कर सकें. देन कम द जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन. माजी में था कि मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन थी वाया ईमेल एंड इट वाज अ स्लो प्रोसेस. अब जनरल मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन जो है उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बन चुके हैं और एडिटोरियल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं कि नाउ वी डोंट नीड टू सेंड एनीथिंग बाय ईमेल, वी कैन सिंपली अपलोड ओवर डाटा और जो उस डाटा पे प्रोग्रेस है वी कैन चेक इट टाइम टू टाइम. और जो मोस्ट कॉमन पब्लिशर्स हैं लाइक एल्सेवियर, विलेज, सेज, इंटेक, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, द नेचर पब्लिकेशंस, इन सब का एडिटोरियल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है. वी सिंपली नीड टू अपलोड डाटा जो और हम इसकी टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं वेयर ओवर आर्टिकल इज, वेयर ओवर थीसिस इज, एंड एट द एंड इवन वी कैन सी द डिसीजन और द कमेंट्स बाय द रिव्यूअर और द एक्सपर्ट्स और फिर हम उनमें चेंजेस करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं. सो दैट्स द यूज ऑफ IT in data analysis and post data analysis. Thank you very much for your kind time and attention. If you have any question, you are more than welcome. Assalamualaikum sir. Walaikum salam. Sir, Najma from Lahore. Sir, आपका लेक्चर सुनने के बाद ऐसे फील हो रहा है that there was an ocean of knowledge poured into one glass of 1.5 hour. Oh, thank you very much. जी जी. सर ये जो आपने एंड पे कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए हैं जैसे बिब्लियोग्राफी के लिए या प्लेजरिज्म के लिए, काइंडली इनको एक स्लाइड की फॉर्म में आप हमें दे सकते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? बिल्कुल दे सकते हैं. मैं जी आपको सर, ये जरूर. मैं इसको ऐड कर देता हूँ, उनके नाम जो हैं वो एट द एंड ऐड कर देता हूँ. अगर आप देखें मैंने अभी एक बात कही थी कि हमने ऑनलाइन टूल को आज ही यूज किया और मैंने जब आप इसको फिल कर रहे थे मैंने जो रिस्पॉन्स है इसकी एक्सेप्टेंस को स्टॉप किया एंड आई कैन जस्ट अ मिनट लेट मी फिनिश प्लीज. जस्ट अ कमेंट हियर कि जो हमने सॉफ्टवेयर फॉर यूज प्लेजरिज्म किया है मैक्सिमम लोगों ने इसी पे और इसके ऊपर द सॉफ्टवेयर यूज फॉर द रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी उसमें 11 आंसर ठीक हैं आउट ऑफ 27. सेम इज द केस विद द सॉफ्टवेयर यूज फॉर द प्लेजरिज्म डिटेक्शन, 9 आंसर ठीक हैं आउट ऑफ 27. सो आई रियली हैव द आइडिया नाउ कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, इसीलिए एट द एंड मैंने उनके नाम बता दिए. तो ये डाटा की पावर है कि हमने पहले 10 मिनट लगाए एंड वी ऑलरेडी न्यू कि कहाँ पे प्रॉब्लम है. मैं इसको स्लाइड में ऐड कर देता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर डॉक्टर नासिर स्रीचा इज टॉकिंग. सर आपने एंड नोट की बात की, मेरे पास वर्जन है ओरिजिन
اس کی اینڈ نوٹ 8 کی. اگر آپ کے پاس سافٹ کاپی ہے لیٹسٹ اینڈ نوٹ کی تو آپ کائنڈلی سافٹ ویئر اگر ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. اینڈ سافٹ نوٹ کی ویئر اینڈ نوٹ کی بات کر رہا ہوں, سائز از کوائٹ بگ, تو اس کے لیے ہمیں کوئی اس کے لیے الٹرنیٹو ڈھونڈنا پڑے گا, ویب سائٹ جہاں پہ بڑا سائز رکھا جا سکے, یا پھر کوئی ایسا ہو سکے کہ یو ایس بی کی کوئی ارینجمنٹ جس میں آپ لوگ پھر بعد میں خود میں شیئر کر سکیں, تو یہ پاسبل ہے. تو کائنڈلی ہمارے ای میل ایڈریسز ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, مائی نیم از ڈاکٹر ناصرہ ریچا اینڈ ای میل ایڈریس از آلسو ہیئر. I have بالکل ٹھیک ہے. frequently ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یو کین سینڈ می اے میسج اور ای میل, آئی ول ٹرائی ٹو فائنڈ سم وے کہ میں ہم کسی ویب سائٹ پہ اس کو اپلوڈ کر دیں اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. Thank you very much sir. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں مسز فوزیہ میاں والی سے بات کر رہی ہوں. سر آپ نے پڑھایا یوز آف آئی ٹی ٹولز, چونکہ ہم لوگوں نے صرف ایم اے کیا ہوا ہے اور تھیسس بھی ایم اے میں کیا تھا, تو ہم نے آگے نہیں پڑھا. جس طرح آپ نے آئی ٹی ٹول میں پلیجرزم کے بارے میں, ڈیٹیکشن کے بارے میں بتایا ہے, تو اگر ہم کوئی مطلب تھیسس مزید کریں یا کوئی آرٹیکل بنائیں تو اس میں کتنے % پلیجرزم ہوگا, تو پھر ایچ ای سی ہمارا جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی, کتنے % پلیجرزم؟ یہ جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے, اس پہ ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ بیسیکلی اٹس ناٹ پلیجرزم, جو سافٹ ویئرز ہیں نا یہ بیسیکلی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سملیرٹی. تو سملیرٹی میں اور پلیجرزم میں فرق ہے, اور موسٹلی پرابلم یہیں پہ آتی ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ایچ ای ڈی, ایچ ای سی, ایون کہ ود ان یور کولیگز, اور جب وہ جھگڑے ہوتے ہیں ہم اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ پلیجرزم ہے یا سملیرٹی ہے. پلیجرزم کا مطلب ہے آپ نے کسی کا آئیڈیا, کسی کا کام اٹھا کے شیئر کر لیا. سملیرٹی کا میننگ ہے کہ آپ نے ایک سینٹینس لکھا اور آپ کے سینٹینس کی ورڈنگ میچ کر گئی, بٹ دا بیسک آئیڈیا اور دا بیسک ایکسپیریمنٹس آر کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو یہاں پہ ابھی تک یہ اویئرنیس نہیں ہے انفارچونیٹلی ڈفرینٹ لیولز پہ. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم سملیرٹی چیک کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف ٹرنیٹین. جو اس کا ایکسیپٹنس ابھی تک چل رہی ہے ایچ ای سی لیول پہ, یونیورسٹیز لیول پہ, وہ ہے لیس دین 19%. اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ 19% یا اس سے بلو میچ کر رہا ہے, دین دے ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایز پلیجرزم, اور آپ کو سملیرٹی انڈیکس کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا, آپ کا آرٹیکل, آپ کا تھیسس اوکے ہے. اگر اس سے اوپر جائے گا تو پھر پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. 19% سے اوپر ان مائی اوپینین اسٹل دیٹس ناٹ دا وے. وہ سملیرٹی ہے اور وہ آپ کے مین آئیڈیا کی نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے پھر ہر یونیورسٹی نے ڈفرینٹ طریقہ بنایا ہے کہ جو سپروائزر ہے وہ لکھ کے دے, وہ ایفیڈیوٹ دے, وہ کچھ بھی کلیم کرے کہ یہ مین آئیڈیا کی نہیں ہے, تو اس پہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں ابھی. لیکن پرابلم اسٹارٹ ایز سون ایز سملیرٹی انڈیکس انکریزز فرام 19%. سر یہ لیکچر کے سٹارٹ میں آپ نے ریسرچ سائیکل ڈسکس کیا تھا جس میں 7 پوائنٹس تھے, تو آپ نے ایک ٹرم بولی سائیکلیکل پروسیس, اور دوسری ٹرم بھی کوئی بولی تھی, وہ پلیز بتا دیں. ہیلیکل سوری سر, اسپیل کریں. HELICAL HELIX ہیلکس. جی جی, ہیلک HELI ہیلیکل یا ہیلکس HELIX. اوکے سر, وٹ ڈز اٹ مین سر, پلیز اس کا جو ایکسپلین کر مین دیں گے. آئیڈیا ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جب ایک کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسرچ کا بیسیکلی جو ہے نا اسٹینڈرڈ کانسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں قدامت پرستانہ خیال, وہ یہ ہے کہ ریسرچ از اے ون ٹائم ایفرٹ, ون شارٹ ایفرٹ. یو اسٹارٹڈ سم تھنگ اینڈ یو ریچ ٹو این اینڈ اینڈ دیٹس آل. تو اس میں یہ ہے کہ ریسرچ جو ہے اس کا جو ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ یو سالو ون پرابلم اینڈ فرام دیٹ پرابلم ایکچولی you try to solve one problem, اور اس پرابلم سے number of other problems keep on emerging. تو یہ اس پرابلم سے آگے چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, ڈفرینٹ اس کے جو بچے ہیں, برانچز ہیں, وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے نینو ٹیکنالوجی کا نام سنا ہوگا کہ نینو ٹیکنالوجی آ گئی یا گریفین آ گئی, اس کی پراپرٹیز اتنی اچھی ہیں کہ یہ ہر پرابلم سارٹ آؤٹ کر دے گی. یہ ایک پرابلم تھی کہ ہر پرابلم سارٹ آؤٹ کر دے گی, اس کی پراپرٹیز بہتر تھیں. اب اگلی پرابلم یہ آ گئی, اس کو پریکٹیکل فارم میں کیسے لے کے آئیں. پریکٹیکل فارم میں لانے کے لیے جو پرابلمز آئیں, اب ان پہ ریسرچ سٹارٹ ہو گئی. تو یہ جو ڈائنامک نیچر آف ریسرچ ہے
कि हम जितनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं जब हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस इसलिए है, ये हेलिक्स इसलिए है कि इससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं और ये अनएंडिंग साइकिल है कि आप एक हल की प्रॉब्लम, उसमें से नए एरियाज निकले, उनको दोबारा से आपने इसी साइकिल में स्टार्ट कर दिया। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। यू आर लाउड एंड क्लियर एंड यू कैन स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द पार्टिसिपेंट्स। बाय डिफॉल्ट हमने पार्टिसिपेंट्स को म्यूट रखा है, अगर आप चाहते हैं तो हम पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर देते हैं माइक। It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. All right. ले ले आना। Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim wa sallu alayhi. I'm Dr. Ayaz Muhammad. Just I want to give you a brief introduction about myself. I have more than 20 years experience in education sector and working as associate professor in University of Punjab. I am basically master trainer for faculty professional development program certified by Higher Education Commission. I have enriched experience in different national and international universities related to professional development, research methodologies, process safety management, and a number of courses I have conducted and I have organized and I have been invited as a speaker. So over today's session organized by Punjab Higher Education Commission related to promotion linked training programs for postgraduate colleges. So my today's session, first of all, I want to say sorry about the connectivity. I'm late a bit, but anyhow, I would be looking forward to have this session very productive, very most concerned about the topic, today's topic, that is research report writing. First of all, I'm very much hopeful that all of you are doing your research work, and some of you may be going through some of the research projects currently. But related to these things, what I want to first connect all of you is that whatever we do, we should do with Dr. Yas Muhammad from Punjab University. I had experience of 20 years about teaching as well as related to training programs and other activities as well. So just without wasting any time, I would like to start my today's presentation related to research report writing. I hope that most of you would be engaged in different research activities, whether it is science, whether it is related to social science, arts, or any kind of research. So the topic would cover all areas of the research because it's a comprehensive way of writing the research report. The reason for this section of this topic is that we do our research, we are unable to write the reports related to our research work, and even if we write our research report, that report is not very much effective enough to convince the reader that what you have done, so that he can recognize you as a contributor in the society. So my today's presentation agenda is related to the research reports. What are research reports? Just we will go through its little bit introduction, background, and types, as well as characteristics of the research reports. Research reports components and its different sections, what it is comprised of. Number 3 is related to how to write effective research report. I'm very much hopeful that most of you know how to write a research report, but what are the flaws, what are the challenges, what are the problems which we can address in order to make our research report more effective for the reader to convince him that we have done the research work at a certain impact factor. And we can have our
footprints related to that research work. Then the fourth point will be related to the terminologies, notations, abbreviations, and what are the standard writing styles of the researcher. And at the end, I will conclude my today's presentation or talk with my concluding remarks. So, dear fellows, before we go towards the research report writing, we must be aware of what is research, why we are doing research, and what kind of research would be more favorable for us to be valuable contributor in the existing knowledge, or to create a new knowledge, or to have our contribution in the existing setup. So let's start with this, that what is the research? Research is a very common word. Even we talk with our kids, with our friends, that if you don't know, just Google it. This is a kind of research. So Google something is a research, but that is just, you can say that we are getting some kind of information. So gathering the information in a very systematic manner in order to investigate a particular problem of study. In this way, we can say that we are doing some research. So let's say that in daily life, we come across with different problems. So that will be a problem statement. So in order to highlight the problem statement, we need to go back and look into the background of that problem. We have to see whether the people have done some effort to solve this problem, or still it's a new problem. Because whenever we do a research, we solve some problems, and then we come up with the evolution of the new problems. This is a very important thing to know, that whenever we do research, so it means problems never ends. So either we are solving a new problem, or we are modifying the already solved problem to a next stage. So we can call it like first generation research, second generation research, or third generation research, or you can say that my research is updated. So research is a systematic way of investigating a problem in such a way that either we use different materials, different sources, according to our existing conditions or circumstances. So I'm very much hopeful that you may know that research, if we do a research, we must know our indigenous problems, local problems. What are the local problems? Like we are living in Pakistan, we have different technology development problems, we have different social problems, we have different engagement problems. So we first identify the problem, then we can come up the schematic way of solving that problem through our investigative systematic way. So in this way, we can solve the problem, and we can identify the causes of the problem. This is one of the important part of solving the problem, is we have to first identify its grassroots, at grassroots level, what are the factors which are creating that problem. So when we do research, we identify the problem, we make the methodology, we devise a way how to solve the problem. This is known as methodology. So in this way, we go towards doing some research work. And you know already that if you have some research idea, you write a synopsis, or you write a project to get it funded. That is another scenario. We can have another discussion, another talk about how to write a winning proposal, fund winning proposal about that research. Then if we do the research work, then we come up that who did the research work? Author. So he has to write, who researcher, he will become as an author to write a research paper.
whether he has to present in a conference, or whether he has to publish it in a journal, or whether he has some research discussions, talks. So in this way, we have to write. So first thing is write, means you have to, the idea will come in your mind, you will write something. Then you will do certain research work by devising a certain methodology. Later on, you have to present your work through a research paper or through a report, which is over 2 days topic, that how to write a research project, or how to write an effective research report or research project. So we have to write, we have to develop the skills how to become a good writer. बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि साइंस हो, आर्ट्स हो, सोशल साइंस हो, if you are not nature lover, if you don't have a good observation in your surroundings, I don't believe that you can become a good writer. This is my experience. I learned how to write a good report by loving nature, by reading others means written material. Like even I read books related to means poetry, history, even geography, all these things. So that can give you your thoughts in a visionary way, so that you can come up with your write-up. क्योंकि आपने सुना होगा कि अच्छा जो स्पीकर है वो एक अच्छा लिसनर होता है, इसी तरह से एक अच्छा राइटर जो है वो भी एक अच्छा रीडर होना उसका जरूरी है. So we have to read whether it is relevant or most relevant. Okay, few irrelevant things, don't waste your time to read the irrelevant things, but you have to make your observation strong and keep on developing the habits of reading. So I am talking about you cannot write until you are a good reader. So what we have to write? We have to write about the research work which we have done in the form of research report writing. So what is a report, or what is a paper, what is an article, what is a conference? This is another sector to be described, but we have to stick to our topic. Whatever you write, it has own components basically, but the main energies or main skills is how to write. This is important. Rather it is you can say these are the formats. These are the formats, whether it is in the form of a journal article, conference article, or a symposium, whatever it is, or it's a report. आपने अक्सर कहीं किसी को काम दिया होगा तो आप उसको कहते हैं प्लीज रिपोर्ट मी बैक. इसका होता है I think there is some distortion. Okay. Anyway, so when you say somebody that please report me back, what does it mean? Because you want a good, comprehensive, or a little bit detailed information what he did. So he has to tell you like a story that he is reporting you back in a way that you were not over there and he did that job, and he is reporting you in a format that you know everything that you were over there. यानी आपने ये समझ, यानी वो इस तरह से रिपोर्ट करे कि you are involved in that activity. So such kind of writer will be an effective writer. So what we have to do for that? So research report basically makes the things in 3 major chunks, you can say. What is introduction, main body, and conclusion. So main body will be the discussion part, methodology part. So that is the main body. And first thing is the introduction. You have to highlight the problem. You have to tell the reader that this was the objective of my research work, and I did means what was the motivation of my research work. This is also a very important thing. What was the motivation? Why you are doing this work? People don't know basically what they do. They say, I did it.
if somebody asks why you did it, why you are doing that, so there is no answer for that. It means that when he selected that topic for the research, the person was very was not aware of, or he did not selected the topic after justification, means he didn't justify why I selected that topic. ये बहुत important point है जो कि हम miss करते हैं कि हम अपने selected topic को justify नहीं कर पाते that why I selected this topic. Okay, so looking into the research report writing, we have to have that skill. So to develop that skill, we must know what we are writing, why we are writing. So report writing can be divided into three main parts. One is the introduction, or you can call it the face. Second one is the middle part, that is the main body. And third one is the conclusive part, that is the conclusion, recommendation, and references. So at the last point to have what is research is the research report writers, in making the report, would qualitatively would remember the saying that we try to express, not to impress. I learned this word very after certain trainings and with my experience. In our common life, we keep on saying that I am impressed from that personality. This is not like that. We shouldn't be impressed from anybody. We can get inspiration from that person depending upon his quality of work, nature of work, and impact of work. But whatever we do, we express. That's why we say, this is my point of view, this is my opinion. As per my investigation about that topic, I am presenting my work in this way. So this is the way of expressing. But you can't say that I am writing in such a way that I have to impress others, because impression to some extent seems to be a negative point of view, while inspiration is in terms of a positive concerns, because it basically motivates you to excel in your area of research work or in your areas of working. So that's all about why we are doing research, what is research, and how to write a report. It will be coming in our upcoming slides, but always the first step is how to write a research report. But you should always keep in mind while writing a report, is my report effective enough for the reader to be selected as a good report? This question should always be in our mind. और मैं ये समझता हूँ अगर ये क्वेश्चन आपके ज़हन में नहीं होगा तो आप कभी भी उस बेंचमार्क को अचीव नहीं कर सकते जो कि रिव्यूअर्स या जो रीडर्स जिन्होंने आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अप्रूव करना है, वो कभी भी इस आपकी रिपोर्ट को अप्रूव नहीं करेंगे. और सेकंड पॉइंट ये है, दैट इज वी ऑलवेज कीप ऑन डेवलपिंग. ये हमारा मोटिव होना चाहिए. So to keep on modifying and developing, if we don't have this question in our mind that my research report must be effective enough. So to make it effective, it's just like draft 1, draft 2, draft 3, draft 4. So we have to keep on attempting or improving our research project report. Basically, issue ये होता है that we write our research report at the end. Last hours जो होते हैं हम उस वक्त तैयारी करते हैं. If we start, even if we know how to write a report, but we write it at the last day or last few days, so basically that dilutes the quality of your research report. Even if you have potential, even if you have skill to write a good effective report, but you don't have time over there. So I would like to ask you that keep a certain plenty of time, initially more time,
And if you have a good practice of writing the research report, then you can decrease the time of preparing that thing because you are now skillful enough to write an effective research report. I'm not sure whether somebody has to ask questions in between the presentation or later on. Okay, anyway, I will continue, and at the end, maybe we can have question and answer session. So, before we write any research report, we have to know that what is research, why I'm doing that research, and what kind of research it can be impactful in my society. So always try to have an indigenous research project. Right. So moving towards the introduction to research reports. Now, as per research work, which is a systematic way of investigating something, same is the thing we have to, basically it is like this. I have done some work. I need to develop the skill to interpret that research work in the form of a written document. So this is research report. So written document need to have a certain components or certain steps. So this is a general way of writing a report. That is, it has an executive summary or a simple summary or abstract at the beginning of a research report. Then, as I said, introduction or background with certain literature review, justification. This I already mentioned that if we haven't selected the research project without justification, example मैं आपको दे देता हूँ. Let's say I'm doing research on biodiesel. Maybe some of you know about biodiesel, which is an alternate of used diesel from our biological resources like our straws, like our old trees, straws, all these things. So these are our bio waste. From our bio waste, we can make the biodiesel. If I select that topic for the research and I don't know why I am doing that research work, what is its application, and if I'm not comparing it with the diesel, the price of the diesel, current market capturing of the diesel, about the production of the biodiesel and its comparison characteristics with that current biodiesel whose source is crude oil. So I cannot, my research work will be just doing something. So this shouldn't be the objective. I should do something. I should be able to justify why I'm doing this. So most of our research papers are worthless. Even I have to say worthless because there is no justification of doing something. They are just redoing the things with different variables, with different parameters, and fixing the objectives, doing some experiments, getting the results, having a result and discussion, and then writing the papers. And then they say, we have now 10 papers, 11 papers, 12 papers, and so on. Which I think does not have any worth. That's why our Western world, when they do some research, they spend more time on selection of the topic, justification of the area of the research, and the methodology, setting the methodology according to the literature review of that area. Okay. So methodology is also one of the important things. What kind of materials I'm using. If I'm using expensive material to get the product, so my product will be a expensive product, which is not economical in current scenarios, or even in the whole world, because most of the countries, they are developing the products with good quality standards and with the low cost. So we have to have the product or our materials with cost-effective sense. Including statistical design, if there is any statistical design. What does statistical design mean, basically? If I'm doing some research work and I have to do 100
means experiments. So there is a method to reduce the number of the experiments, which is known as design of experiments. So DOE is design of, we have to design our experiments, means what are the redundant steps or experiments, and what are the valuable steps for that experiment. And second thing is statistical design, means we have to have median mode, percentage error, accuracy of my work. If I'm repeating the things, repeatability of my research work, if somebody want to use that research work, then he can repeat it with the same accuracy. So this is known as a kind of statistical design. Results and discussion, conclusions and recommendations, and references. So this is, you can call it general structure of a research report. But remember, this is not the defined, means this is not the exclusive structure. It could vary according to the nature of the organization, nature of the research organization. They can change a bit, but overall general structure is like this. So we should go about our understanding towards the general layout of our research report. Then we have to learn what are the different types of research reports. Because when you write something, for example, as I have told you that if you are working somewhere, you ask your subordinate, go and do that job and come back and report me. So this is one type of report. If there is some accident on the road and any criminal activity on the road, so who will do some? There are certain SOPs, standard operating procedures, to have that investigation. So they submit the report. So that is another type of report. Similarly, some scientific reports, because we are scientists and we are researchers. So we write a report based upon our scientific investigations, even if it is social sciences or arts or design or any other thing. So structure remains the same. So for our concern, we divide our report into three main types. One is the informational report. In informational report, we basically come across with the informing something. We inform that this happened, like a historical way, or instruct, represent the information. Reader sees the details of the events, activities, or conditions. So if I was not over there, like even if I am I'm listening to news, and you know that the anchors, they call the reporter and they want to know what's going on with this flood situation in Sindh. So he is over there, and whatever he observes for a certain period of time, maybe 1 day or 2 days or 3 days, he is going to report to the organization so that it can be communicated to others. So if his way of reporting is wrong, the information will be wrong, and that will be, disinformation will be shared to everybody. So it's a very important sector, that what you are reporting, how you are reporting, what is your observation, how you have recorded the events, how you have observed the conditions over there. So your reporting, your words, even words, we will see in upcoming slides that what are the verbs we should use, what are the sentences we should make, so that your report is very much conclusive, very much effective. क्योंकि जो आपकी spoken यानी communication है वो different है. यानी मैं अभी जो presentation दे रहा हूँ, this is different. But whatever I have wrote, this is, I have something in my mind that मैंने किस audience को क्या बताना है, किस time period के लिए बताना है, objective क्या है, then I develop that presentation. So same is the thing for the write-up. So verbal communication, speaking is different, written is different. So we have to have expertise, not only skills, we have to mature our skills
at the experts level, we can divide our timeline. Like, let's say I fix my timeline that what I believe is humans can bring the change, positive change within 3 to 5 years. This is a natural phenomenon. 3 से 5 साल के बाद अगर आप किसी और मुल्क में रहते हैं और अगर पाकिस्तान 5 साल नहीं आते, 5 साल के बाद आते हैं, even though Pakistan is not is a high speedily or growing country, तो फिर भी आपको वो चीज नजर आएगा. So standard international timeline is 3 to 5 years. Okay. So 3 से 5 साल का अगर आपने टारगेट फिक्स किया कि today what are my writing skills? I want to develop my report writing skills within 3 to 5 years. So 3 years is the first line, then 5 years the second line. So between this, जो 3 साल में कर लेगा, it means he did in a very efficient way. So 5 years में जो करेगा, it means he did it, but with a slow pace. So we can fix the timelines and we can learn, we can develop the skill, and we can get expertise in that area. और इसको ही कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जिस तरह से हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होंगे, they will contribute in the society, they can bring a change in our society in a positive. So informative type of reporting is just we inform about whatever we have seen the event, what activities are going on. In this kind of reporting, there is no analysis of the situation, no conclusion, no recommendations. So our research report will not be of criteria number. Criteria number 2 is, type number 2 is analytical. Analytical means if there is some problem, we solve the problem and we write the problem in such a way that we have to tell others what is the nature of the problem. So that is analytical. Information is analyzed. यानी information सिर्फ pass on नहीं की जाती, information को analysis किया जाता. वो analysis किसी तरह से भी हो सकता है. आप उस information की quality check कर सकते हैं, उस information की quantitative way से measure कर सकते हैं. That information can be analyzed based upon with the experienced people. यानी अगर आप उनके साथ बैठते हैं, आप discuss करते हैं, then they can have a good analysis as well. And it must have a conclusion which is drawn and recommendations must be made. So such kind of report writing is known as analytical report writing. Then the third type of report writing is persuasive. As the word persuasive, it means that we are going to persuade the others. And this is the second level of analytical report. So it's an extension of analytical report whose main focus is to sell an idea, a service or a product. जिसको आप कह सकते हैं to some extent patent. आपने नाम सुना होगा, जैसे research paper है, conference paper, and the highest level is the patent. Patent is the most impressive patent is US patent. Each country have their own patenting the research work, but US patent is world-renowned, highly recognized patent. So in which we do something in an innovative way, we analyze the things, and then we report over work in the form of a patent, which is like a royalty for the author. यानी जो भी contributor होगा, principal investigator है, वो उसके लिए royalty हो. यानी that goes towards he's the investigator, he's the inventor basically. So proposals are the most common type of such kind of persuasive report writing. Next part of our talk is related to characteristics of effective report writing. To some extent, I have spoken about this, but this slide is mentioning more towards composed in the form of 4 characteristics. So these 4 characteristics to make the research report effective is, number 1, focus.
we are not focused, we are not serious, we cannot write an effective report, research report. This is very important. Focus means what? हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, be focused, be focused. Focus means if you are doing something, you have to dive deeply into it. आपको dive करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में फिक्र करनी पड़ेगी. Like आज मेरी I was invited as a speaker, so I had some intentions. I made my mind that 11:45 is my talk. I have to make my presentations ready. I have to be to make my connectivity, all this. Even though there are some problems are there, but you should develop skills how to solve those problems. This is important. Do you have potential? First, recognize the potential. After recognizing the potential, you should develop the ability to solve the problems which you are facing in your work. That's important. So we have to be focused. We should emphasize the importance of our work. This is focused. I'm focused means I know what is the importance of something, so I have to do it. इसको बोलते हैं फिक्रमंद. Means if you are आपको उस चीज की फिक्र है, आपको ये पता है कि important है, मुझे ये करना है, my priority list number 1 is, so it means you are focused. Once you are focused, you do something. Now you have to have a gauge in your mind. हमेशा हर आदमी के जहन में होता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ. वो खुद ब खुद, इसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप कह दें. तो आप खुद गेज कर सकते हैं, लेकिन गेज भी वही करेगा जिसकी जो अपने आप को अपडेट करता रहेगा, जो अपने आप की प्रोफेशनल डेवलपमेंट करता रहेगा, जो अपने आप को ग्रूम करता रहेगा, जो अपने आपको अपडेट करता रहेगा. सो यू नो knowledge is seed. So you are just working with one drop of the knowledge. ठीक है, आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, the whole life you are just investigating one drop of that seed. So accuracy means how accurate your work is. अब ये गेज कौन करेगा? 2 बंदे गेज करेंगे, one writer itself और दूसरा रीडर. ठीक है, आप इस तरह से राइट करें, देन मैंने पहले बताया कि यू हैव टू राइट द रिपोर्ट ड्राफ्ट नंबर 1, उसको लिखते हैं वर्जन 1 या ड्राफ्ट 1. देन टेक योर टाइम. एक दिन आपने लिखा, नेक्स्ट डे या मे बी द डे आफ्टर दैट, आफ्टर 1 day, नाउ यू रीड द रिपोर्ट और आपके ज़हन में वो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा था. यू विल मेक वर्जन 2 ऑफ योर वर्जन 1 बाय योरसेल्फ. So it means what? You are making your report more accurate. पहले जो mistakes थी, second step में आपने उसको accurate किया, और इसका जो second और ultimate जो इसको accurate करेगा, जो gauge करेगा, वो reader करेगा. Because reader, that report will go towards the reader who is more expert, who is experienced, who is senior, or who is skillful in that area. Then this is the major problem. Point 3 is a common problem, that even we are not clear what I'm doing. So write up में भी मैं clear नहीं होगा, तो clarity नहीं होगी. My write up is not clear क्योंकि मेरा mind complex है. It's stuck with different points. So it's just like a mess. So उस mess में मैं कभी भी clear नहीं हो सकता. When I'm messy in my lifestyle, when I'm messy in my mind, I cannot write a clear write-up. So मेरा जो write-up होगा वो clarity के साथ नहीं. Even though I am a very good researcher. और ये याद रखें, अच्छा researcher अच्छा writer नहीं हो सकता. हाँ, जब तक कि वो इस pillar को grow नहीं कराए. So clarity means that what you are doing, you have selected, you are writing, you should be clear about what you are writing. So there should be no confusion. Okay, no confusion from your end, no confusion. If from your end no confusion, reader will, it would be, the message will be communicated in a in just like a, एक होता है clear, एक होता है crystal clear.
So clear आप समझे skill है और crystal clear के लिए expertise चाहिए. Then conciseness. Conciseness is very important. हम क्या करते हैं जी, अगर किसी को कहा जाए कि ये रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपने 500 वर्ड से ज्यादा नहीं देनी, तो हमारी हैबिट होती है स्कूल लाइफ से ही. What we do, we have a main answer sheet, then we take another sheet. Keep on taking the sheets. We are writing, but irrelevant writing, which is not required. We are wasting our time and we are wasting the reader time. That goes in the dustbin. So we should write in a way that it should be a concise, it should be a comprehensive, it should be meaningful, it should be clear. And another word is, with the clarity, I should say simple. It should be simple. No need to use very, you can call it high-fi words. Vocabulary you can use, but no need to have certain synonyms of that verb or of that word, which has very complex meanings. Even that can deviate your interpretation into another angle. But we don't understand. We just want to write the words, very complex words, so that there should be an impression on the reader. और ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ. Don't try to impress the reader. Just express yourself. I'm very much hopeful कि आप इस sentence को याद रखेंगे. Whenever you write, interpret your work, express in a simple, clear way, and don't try to impress the reader. Okay, so now we go into the detail of our report. In this detail, we can see that these three domains are the same as I have mentioned before, like introduction, body, and tail. So same is the thing here: preliminary material, body of the report, and supplementary material. Preliminary material means your preface, your title, your table of contents, TOC, abstract, or you can call it synopsis as well. The body of the report contains from sometimes in preliminary, the introduction goes over there, but most of the time introduction is like chapter number 1 of the report body. Literature review, methodology, results. Sometimes we combine results and discussion, and sometimes we put the separate. We report the results, and then we discuss the results, and then the conclusion and recommendations if we have some recommendations based upon the conclusion. Like if I do some research work, I am concluding some parts of my research work, but some parts still remained unconclusive. Remember this word. Some aspects of my research work remained unconclusive. It means that there is still another way how to solve that problem. As I said, when I solve a problem, I do select a topic to solve a problem. There are certain other ways, other problems are generated. So I must, based upon on my exposure, based upon on my work, I should give some recommendations so that the reader or the other researchers, when they read it, they can adopt or they can go towards your recommendations. So recommendations is also a very important part. Why it is important? Because it can either lead or mislead the reader or another researcher. तो अगर आप उसको वो रास्ता नहीं दिखा रहे जो आपने ऑब्जर्व किया और वो पॉजिटिव वे से वो उसको अडॉप्ट करे और वो उसमें एक्सेल. एंड द लास्ट थिंग इज इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं 3-4 चीजें बता देता हूँ. दैट इज रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस. इवन इसमें एक और आती है दैट इज नोन एज सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन.
ओके उसको आप सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ये होती है दैट आई हैव डन अ रिसर्च वर्क, मैंने किसी मटेरियल की मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे डेंसिटीज ली हैं और वो जो टेबल है वो मैंने जनरेट किया है, दैट टेबल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट रिपोर्ट, क्योंकि रिपोर्ट में हम टेबल्स जो जो उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग टेबल्स होंगे, या जिस किसी इंफॉर्मेशन से मैंने कोई एक पॉइंट लिया है तो वो इंफॉर्मेशन उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, सो दैट इज द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। So these three parts are the same as I have mentioned before about the general division of the report, or we can call it research report components. This next slide tells about the further detail of that division, like what should be the title of the report, how you should write the title. Mostly, we have master students, we have PhD students, even when I did my postdoc. The title of the project, all the students, or researchers, they fix the title before. No, you can generalize the title, but final title will be at the end of your research. So we have to have the title of the report or the research work in such a way that it should have a conciseness of your research work idea. Like if I just read the title, and it should be so interesting, it should be written in such a way that the next step should be I should be reading the abstract. So abstract should be so interesting that I should go to the next chapter. Okay, so in this way you can attract the reader towards, or you can put the attention of the reader towards your work with your skills of writing the report. Table of contents basically shows the list of your major sections with the page numbers. I will talk about the abstract later on, because most of the researchers, they write the abstract before their whole report writing. Actually, it should be written at the end. So that's why I will also talk. It should be concise. Summary of this is the summary of your work. Introduction, you know all about. Literature review. Sometimes introduction and literature review, when you not sometimes, most of the times when you are writing a research paper, introduction and literature review are combined together. But while reporting a research work or thesis, definitely in thesis it should be separate. Introduction should be separate with the literature review. But sometimes in report, again it is combined together. Introduction. In introduction, literature review is a part of the introduction. So we don't have to write the heading of literature review. When I'm reading the introduction and background, the first 2 pages are introductory. The next part is related to literature. Methodology, you already know about it, means what was the method I adopted to do my research work. Results, my findings, the most important part of my research report. So I have to report my results, what are my findings, and then I have to interpret my results. That is known as discussion. Discussion convince करेगा रीडर को कि आपका रिसर्च वर्क कैसा, आपकी रिपोर्ट को अप्रूव किया जाए या आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है. Okay, so report writing is very important, and it is, you can call it like heart. Discussion is the heart of your research. Conclusion is I think it's quite easy to conclude your work if your all previous steps, starting from literature review, introduction, methodology, and results, if you are confident with these 4 parts, conclusion, you will not find any problem with the write-up of the conclusion. So all these things are linked. You can't say like this that conclusion is something else. No. You cannot conclude your work if from introduction to discussion is not healthy. If it's not up to the mark, your conclusion will also be, it will not be up to the mark as well. Then
if you have done your investigative work in such a way, in such a good way, then you can recommend. So I would say recommend. You never put recommendations in a low profile work. Remember that recommendations are basically these are killers for the other researchers. So never. So don't think that recommendation is a mandatory part of the research report. No, recommendations must be there if you have done a very good work, your observation was very strong, and you still feel that if I will write this recommendation, it will be helpful for the other researchers. Then I have already explained about the references or bibliography and appendices. So we have another thing is most of the our researchers, what they do, they put a list of references, but sometimes they miss the citation of their references in that appropriate area. Like if it is a literature review, we put that paper in the introduction. So this is sometimes we do it deliberately, which is professionally or ethically, it's not accepted. Sometimes the reader, it means the reader cannot observe that, but it's okay for you. You should be professionally sound enough to make your references citation in the work. Okay, so now these are certain tips, you can call it. So these tips will help you out how to have a good writing research report. I think there are 6 steps here. First, you have to analyze the task. Analyze the task means your topic, your research topic. It's the most important part. You have to carefully understand why you have selected that topic, and you should raise certain questions to make your topic justifiable. I repeat this sentence. You should carefully try to understand the topic, its consequences, its background, why I'm doing this. You should raise certain questions. What are those questions? What is the purpose of your report? Means why you are writing a report, why you did this research work. Either it is just to have a certain investigation, persuading someone, analyzing. So this will go towards the nature of the report writing. Who is the audience? Like I am now giving a lecture on report writing. I know my level of audience. So if I have to give this lecture to, let's say, uh, at uh, at international level with different backgrounds, so my way of communication, my way of slides, putting the slides would be different. So this is very important. You must know what is the level of audience. What should I say like this? If you are submitting a research report to your school level or college level, the level of audience is different. Means you should know the mentality, not mentality. You should know the mental strength or maturity or the research output level of that audience. So if you are submitting that report to, let's say, a European funded research work, so you should be very much careful about that. Okay. What is the word or page limit? This is also important. We have to take care according to the guidelines of the report writing. Yes, this is also important. I missed that point before. Before you write any report, you should go through the guidelines of writing a report. Each organization has its own guidelines, even though there are some standard guidelines, but there are some particular guidelines related to that organization. So what is the expected format of the report? So they say the format is like following APA standards or some Oxford, Cambridge. They have certain different styles of writing the report. Step 2 is, so I go back to previous slide just to, is it? Okay. So the first step was about the topic itself. The second step is you should have a plan, rough plan. Okay, this is usually a habit from our side. What we do,
whatever somebody gives us a task, we just take our laptop and start typing something. No. I would suggest all of you that you should use a pencil and a page. Make a sketch, make a plan, rough plan on that page. Write down the things which are required. Make a sketch, or it could be a monogram, it could be a timeline, it could be anything. It depends upon on your creativity. So make a plan how to write the things. Okay, and always focus on the requirement of that organization. So sometimes you should hit that point. Then before writing a report, this is important that we have to go through the research work by prioritizing the things. While doing your research work, make sure that you are on the track. Who keeps you on the track? Your co-authors, your co-researchers, your seniors, your reviewers. So you should keep on discussing. This is also another, you can call it bad habit from our side, that we don't share. You can share your problems with others. You should keep on improving yourself from a person who is better in one area. You are better in another area, so you can discuss even okay. You can share the filtered information. Sometimes the other people, they steal your ideas sometimes, but you can discuss in a camouflaged way. Okay. Then comes to the step 4, that is the draft of the body of the report. I have spoken a lot about this. I don't want you to keep on repeat boring session. So I would either you can arrange it with respect to years, or either you can arrange it with respect to the development in that area. So I would prefer the second way of doing the literature review, which is difficult, but it is better, much better for the reader's understanding about that area of research through literature review. This is the most important and hectic part of the research report, where you have definitely when you win a research proposal, over there you have to put the literature review, but you can do the same in your report as well, but a little bit with modifications, because once you do the research work, your literature review is modified. That's why in the Gantt chart in your research timeline, the literature review timeline is from the very first day till the write-up, completion of the write-up. Most of our researchers, they Slide just, is not let's say, visible. 1 year project, we keep the literature review up till 6 months. So that's totally Excuse me, wrong, sir, slide because is we not keep visible. on uh, consulting or looking into the updated literature work at that time as well. Even though the intensity or the quantity is decreased, but still we are working on that. Okay, so then second part is literature review, which I have just told you that it's you should select the second way of reporting your work from the literature review in this manner, that if you are doing a research work in one area, you should keep in the literature review synchronization with respect to its development. That's why it's mentioned here that it may be useful to do a chronological format. Chronological means with respect to timeline. Definitely, if somebody has done work in 2000 and another person is doing work in 2005, definitely he would have read the work of 2000 and he is now modifying. So in another way, we can say that both are not the separate ways, both are the same. You can call it like a DNA. Both are the pillars and connected with each other, both pillars. So it's a chronological means with respect to time, as well as
as well as from with respect to the topical as well. So alternately, you can also write in a thematic way, which I have just discussed about the different themes, different areas. The difficulty of looking towards the literature review comes when we have different aspects of doing the research work in that area. I think you can skip those not most relevant parts. So you can just make two folders. Like one is literature review relevant, one is the most relevant. So it depends upon on the total depth of the report writing, where you can just put either most relevant articles doing the literature review, or you can put also the relevant articles in the literature review part. Methodology, it depends upon on the nature of the work, but there are some standard guidelines how you have to mention the methodology in your report writing. Mostly it should be in the passive voice. It shouldn't be active voice. One of the example is given that the participants were asked to fill in the questionnaires attached in Appendix 1, rather than the active voice that I asked the participants to fill the questionnaire attached in Appendix 1. So mostly your sentences, write-up structure should be positive and in a passive way. Then it should be the things should be very much clear. If you have mentioned some tables, graphs, charts, that should be, even its pixel level means its appearance should be at a high standards. Another thing is you do not include or discuss the results here, but in methodology, some of the researchers in the report writing, they put the results as well, but it's totally you can call it's a wrong way to report some results in the methodology. Methodology means your method of doing the work. That's important. Then results. I have come across with my experience, the results indicates not only the experimental outcomes, it also indicates how accurately you have done how neat you are there to do your research work. Okay. Then discussion is interpretation of your results. Interpretation, I believe that you cannot interpret your results until and unless you have a good reading habits in your area of research work. If theoretically you are not strong, you cannot discuss the result. People say that, oh, this is experimental work, I can discuss the result. No, discussion of results is based on your strong concepts of your theory. Sometimes even at this stage, I have to read updated books about the discussion of that result as well. So if you keep you updated about the theoretical outcomes or theoretical background of your research work, you will be better in interpreting your results in discussion part. Sorry. Then conclusion, it's a summary of your work, which gives a significant outcomes or findings of your research work. And sometimes you can also indicate some areas where your research work has limitations, so that there could be less possible questions raised by the reviewer of that report. This is also an important point. We conclude our work, but we don't think with the perspective of the reader. We should write in such a way that the reader should have minimum questions about your research report. And I have talked about the recommendations. Don't put the recommendations in your report if your research work is not at that level that you have observed some aspects or some ways
which can lead the readers towards another way of doing the research work. Okay, step number 5 is related to your supplementary materials about references, bibliography, and nowadays you can use, previously it was hectic. People have to have the references list and they have to format that list according to manually by putting like authors first, title of the research work, year, page, issue, all these things. Nowadays, the computational development has made our life easier. You can have Mendeley, which is free of cost software. Its spelling is mistake. MENDLEY, Mendeley, and there is an EndNote which needs a subscription, and many more softwares. You can put your literature review literature in that, and then it can automatically update you according to the requirement of putting the reference. This is also a guideline from the organization that how you have to put the reference formatting. So otherwise, if you are not using these softwares, it would be a hectic manual. So you can spend even many hours or days just to rearrange the references. Appendices is supporting information, like you have some tables, you have some graphs from other books, references. You can put it as appendix, which is a supporting information for the reader that you have done some work. You got some value from that appendix 1, A, B, C, D, and you are using it. So that is, you can call it secondary information, supporting secondary information. Primary information is your results, but maybe doing your experiment, you got some data, physical, chemical properties from that any book or any page. So you are putting it as an appendix over there. Step number 6. Okay, maybe you are most of you would be experienced about writing the report writing, but some of you may be new, or some of you may be learning more about that. Step number 6, mostly researchers consider that this is step number 1. But in my point of view, step number 6 is the last point. But on the other side, why it is last point? Basically, with the perspective of refining, means you cannot put the title of the project at the beginning. You can put a raw form of the title of the project, but you have to refine it at the end of doing the research work. So that's why I put it as a step number 6. Table of contents, you can put a rough table of contents in the beginning, but you have to modify at the end to make it as a as good table of contents. And abstract is absolutely should be written, must be written at the end, not in the beginning, because abstract is the, and you can put the face before knowing the body or the conclusion or the tail. So your face, like we say, face is the index of mind. So your abstract is a lot. So most of the time when you submit your work, they say in which area you are working. You can say, okay, these are my areas. They will ask you, can you please submit the abstract of your of that project? So it means a lot. So it means they can quantify, or they can assess the quality of your work, research work, through the abstract. So abstract is a summary, or it's a brief overview of your report, research work, but in a condensed form. So if it's not catchy or attractive, so remember, if your abstract is not catchy or attractive, it means that you are not keeping the standards of that. And finally, you have to polish. Polishing the report means just reviewing the report by yourself, filling the gaps, removing the mistakes, and making it as a fine tune for your report. So next slide.
These are some general guidelines because I think we are running short of time. So I would just give an overview about this. We have to have the terminology notation about our form of our report writing. These can be taken as a guidelines from the organizations, but again, these are general way of writing the things in a simple, positive, clear, short sentences. The discussion should be descriptive, and we should know the do's and the don'ts, means what we should do and what we should avoid. You should use short or descriptive. Never use the same term to mean two or more different things. Okay, so means there shouldn't be repeat. You should not repeat the things in such a way that the reader is confused at page number 5 and at page number 9 it's different or it's repeating. So your page number 9, one line may contradict from your page number 5. So these are some of the standard guidelines for writing a report, that what you should have do's and don'ts. Next slide. So this is again, we should avoid the long sentences. I want to mention one thing. Even not long time ago, you can say 5, 6 years or 10 years before, it was not advised to write, I did this work, or we did this research work, or we are reporting this work. But nowadays, it is quite clear by different readers that you can put these words, I, we did this one. So these are not acceptable words. And as a guideline, I have given here as a publication manual of American Psychological Association, APA organization has given some guidelines according to, this is just like for the format of the report writing or even publication. So we can see here as an example, like we should use the sentence, we reviewed the literature. And it is incorrect to write, the authors reviewed the literature. No, it's incorrect. Preferred way of writing the sentence is, we conducted our survey in a controlled setting. And the non-preferred way for writing this sentence in the report is, the survey was conducted in a controlled setting. So nowadays, as per APA standards, we can use we and I words. But still, I think that a chunk of the reviewers, or they don't accept I and we. They still want you to write in a positive way, positive sentences, rather than I and we, because still there is an impression that I and we seems to be like this, that I did this means you want to become like a persuasive writer. Sorry, the next slide is stuck. Okay. Then a discussion part, I have already spoken about this, but you can get further guidelines in detail that while writing the discussion part, you must, I should say like this, in your interpretation, there should be three things important. It should be clear, it should be simple, and there should be a flow in your write-up. This third part is very difficult because if you are not clear, you cannot make your flow. If you are not simple, you cannot maintain the flow of the write-up. So these steps will help you how to make your discussion part of the research report in a better way. So I have already spoken about the suggestions for further research, that is the recommendations. So forget about recommendations. If you think that you have done a good work and it has certain recommendations, then put. Otherwise, don't make your report in a one negative point of writing the recommendations. And remember, abstract is the most important part of the research report. Many people who read the abstract will not read any other part of the report. Very important, because people have less time. They want to search and want to find out the researchers. If their topic is matching with somebody, they will just read the abstract.
They don't have time to read the whole paper if the abstract is useless, worthless. It is not written in an attractive, catchy, technical, or conclusive way. So it's totally rejected. So with these words, I am already done with my talk. I'm really very much grateful to Punjab Higher Education Commission Chairman, Professor Dr. Shahid Munir, and Dr. Asif, who gave me this opportunity to talk to all of you about the research report writing. I don't think so that with this, just this talk, you will become like expert. No, this is just a first drop. This could serve as a first drop if you want to develop yourself. So just work on it, start making a change, start developing yourself. And if you think I would be valuable for you, you can consult me through my email address. It's given here, ayazmohammad.ict@pu.edu.pk. I have international exposure for more than 10, 12 years. So I know people working abroad, they work with heart. They consider their workplace as the most happiest place. So they come in the morning, they leave till sunset. So we should try to develop such kind of environment at our workplace. We should work with our interest. If that is not interest, leave that topic, do another topic. So with these words, I'm again thankful to the team for this kind of program. So I would like to appreciate their efforts, Punjab Higher Education Commission efforts for developing the nation, for developing the educators, and having a positive impact in the society. So that's all from my side. I don't know who is there. If there is any question and answer, who is going to moderate? Sir, I have a question. Sir, can I ask you? Yes. Sir, what is the difference between an abstract and introduction? Because what my understanding is, they both are almost the same thing. Okay. Abstract and introduction are two different things. It's not the same thing. But to some extent, you can say introduction is just an introducing yourself. But abstract is the face of your research work. In abstract, you have the first two lines are introductory. Then you have to make a flow of your write-up in introductory sentences. Then you have to put little bit from the literature review. Then you have to put it some way of developing the methodology. Then you have to write about key results, outcomes. Key, I'm saying key, very important, which gives an impact of your research work. And you should conclude your abstract with the work which you have done. So in simple words, I can say abstract is the face of your whole research work, which includes introduction, literature review, methodology, results, key results, and a big one sentence from conclusion. So it's a whole report can be written in an abstract. So abstract, to write an abstract is not an easy job. To write, you know, आप समझते हैं कि समंदर को कूजे में बंद करना, तो रिपोर्ट जो है वो आप समझे समंदर है, उसको जब आपने कूजे में बंद किया तो वो एब्स्ट्रैक्ट है. In introduction is like a background or introduction about that area. मैं example दे देता हूँ. For example, my research area is basically separation processes. Air से हम कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन सल्फाइड को सेपरेट करते हैं. तो मेरा इंट्रोडक्शन उस एरिया का क्या होगा? What is natural gas? What is its composition? From where it is explored? Means who did some work? What are the problems? So this is introduction.
एब्स्ट्रैक्ट में आप ये सारा इंट्रोडक्शन नहीं डालेंगे. एब्स्ट्रैक्ट जो होगा वो समरी होगी आपके पूरे वर्क की. उसमें 1-2 सेंटेंसेस इंट्रोडक्टरी आएंगे, लेकिन आपने सेंटेंसेस कॉपी पेस्ट नहीं करने, रिपीट नहीं करने. It should be, the words should be in the sentence, the words should be in such a way that it should give the reader a catchy write-up. So abstract must be written at the end. Forget about the abstract in the beginning. जब आप पूरा काम कर लेते हैं, थक जाते हैं, आपने abstract नहीं लिखना. You should write the abstract by reading your work once or twice, and then write the abstract when you are very fresh. And Right. So, maybe your abstract can take 1 day. so there is no limit for the word limit for abstract. Is there? No, there is a word limit. Sometimes the organization, mostly it's 1 page, and 1 page means 10 to 12 lines. Right. And so we can, in other words, say abstract is equivalent to synopsis of your report. Yes, you can say like this. But in synopsis, it's not limited to 1 page. But some organizations, they say put the synopsis in 1 page, then it's okay. Okay, sir. Thank you. Excuse me, sir. Assalamu alaikum. Yes. Walaikum assalam. I'm Dr. Nasir Saricha. My field is semiconductors and their electrical properties of the perovskite compounds. I would feel like adding few sentences. As far as the abstract is concerned, abstract is actually concerned with your experimental findings, starting from your topic of your research article, your experimental findings with the techniques, and your findings. That is an extract of your results and discussions, and finally your finding and your suggestions for their potential use. And abstract cannot be considered as a synopsis. Synopsis is somewhat more, and abstract should be concisely and precisely, and some journals recommend just only 200 words, not more than 200 words. Yes, I agree with your point of view. That's and thank you very much for this addition. Yes, because I was with this point of view, because synopsis is descriptive, abstract is concise. So that's why there is less relation between them. But sometimes the synopsis, they say give 1 page synopsis. So over there, you have to basically, it depends on your write-up, your objective. If your objective is synopsis 1 page, it cannot be abstract, but you have to go through with that way. Means this is the area, this is has a problem, so this problem can have this objective, and this objective can be achieved by using this methodology. So you can say still there is a gap in that research work, so that is a synopsis. But in abstract, it's already done work. Okay, sometimes you have to write abstract before doing research work. Yes, this it also happens. But in that abstract, it is again an idea. You just write down the idea over there. Okay, so it's not like this that you have to put the key results, conclusive work. So over there, you have to just write the idea. Okay. Yes. I cannot hear you properly. I think you should switch off the article or the guidelines, but majority or major is we have to put after the abstract. Keywords is after the abstract. But nowadays the editors or reviewers, they are modifying the things. Sometimes even they don't ask for the keywords. They just ask when you submit the paper, don't put it in the article manuscript. You can just put it in when you are uploading the paper, there is a section of keywords, that's all. But mostly it's after the abstract. Okay, participants, if any other participants have any questions, तो वो पूछें, otherwise हम इसको फिर wrap up करते हैं.
اوکے، میرے خیال سے سر مزید کوئی کوشچن نہیں ہے. ڈاکٹر ایاز محمد صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ اور آپ کی تشریف آوری کا. تو پھر وہاں پہ ہمارا یہ سٹینس بنتا ہے کہ دین یو شوڈ کانٹیکٹ دا ہیومن ریسورسز، اور ہیومن ریسورسز ہی اس ٹائم پہ آپ کے کام آتے ہیں. ابھی جب میں پاور پوائنٹ آپ کو شیئر کرنے لگا تو میرا سسٹم آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے پی پی ٹیز کی؟ یس سر. او گڈ گڈ. مطلب درمیان میں پاز تھا میری اسکرین پہ تقریباً کوئی کچھ سیکنڈز کا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے میرے حوالے سے کیا بتایا، لیکن بہرحال جو کہا ہوگا وہ سچ کہا ہوگا. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کے 3 کمپوننٹ ہیں. دا ون از HEC ڈیجیٹل لائبریری، دا سیکنڈ ون از آن لائن ریسورسز، اینڈ دا تھرڈ ون از سرچنگ اسکلس، سرچنگ ٹیکنیکس. یہ جو آج کی پی پی ٹیز ہیں، آج کا جو لاسٹ سیشن ہے آپ کے لیے، اس کو میں لائف لانگ لرننگ کہتا ہوں. یہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے جو بہن بھائی ہے ان کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے ضروری ہے. کہ یہاں سے جو چیزیں سیکھ کے جائیں گی وہ آپ کے ایسوسیٹ بھی ہو جائیں، آپ پروفیسر فل پروفیسرز بھی بن جائیں، آپ ریسرچ جب تک آپ نے کرنی ہے، جو آپ نے ڈھونڈنا ہے یہ آپ کے کام آئے گا. تو اس لیے کاپی پینسل ساتھ رکھیے گا. اور میرا انٹروڈکشن وہ کروا چکے ہیں، اور کیونکہ اس میں میری اسکرین کی وجہ سے کچھ 2-3 منٹ ضائع ہوئے تو میں اسکرین سکپ کر رہا ہوں. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے. HEC Digital Library number 1, we will discuss about databases, Pakistan Research Repository, databases for electronic books. The second was online resources. In this component, we also discussed databases from different resources, repositories, electronic books and libguides. And the finally searching techniques. اچھا، میں نے یہاں پہ ہینڈز آن پریکٹس، ہینڈز آن ٹریننگ لکھی ہے. مطلب مشکل ہے ورچولی آپ کو اس طرح کی ٹریننگ کروانا، لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہاں پہ تو آپ کو بہت ساری چیزیں آسان لگیں گی، آپ کو لگے گا کہ آپ کو آ رہی ہیں، لیکن جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گی آپ وہ 2 سے 4 دن میں چیزیں بھول جائیں گی. کوشچن آنسر سیشن لاسٹ میں نہیں ہوگا. جس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو جس ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے پلیز لیٹ می نو. ہم اس کو جو انفارمیشن نالج ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرا پرپس ڈیلیورنس نہیں ہے، میرا جو پرپس ہے وہ لرننگ ہے، کہ آپ کو اس جو 1.5 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ اتنی آپ کیپیبل ہو جائیں کہ آپ اپنے ریسورسز کو ود ان شارٹ ٹائم میں ایکسیس کر سکیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جی. سر آ رہی. اچھا، HEC ڈیجیٹل لائبریری یہ جب مشرف کا دور تھا تو پہلے یہ UGC ہوتی تھی، HEC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن اس کو کنورٹ کیا اور یہ HEC بنی. ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے، انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے. مطلب اس میں یونیورسٹیز بہت زیادہ بنی، اس میں آپ کے MPhil PhD کے جو اسکالرشپس تھے ان میں بہت سارے لوگوں کو باہر بھیجا. اور اس کے اندر ایک بہت اچھا پروگرام تھا نیشنل ڈیجیٹل لائبریری پروگرام. اس کو HEC نیشنل ڈیجیٹل لائبریری کہتے ہیں. اور اس کے اندر انیشیلی انہوں نے 72 ڈیٹا بیسز رکھے اور تقریباً کوئی 1.5 لاکھ کے قریب کنٹینٹس رکھے الیکٹرانک بکس کے. اچھا، یہ انہوں نے پہلے شروع میں انیشیلی پبلک اور پرائیویٹ پبلک سیکٹر کو بالکل فری آف کاسٹ دی، لیکن اس کے بعد میں کوئی انہوں نے فنڈ جو آتا تھا اس میں کٹوتی شروع کر دی، اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ سے پروسیجر شروع کیا. تو HEC کا یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام تھا جو شروع سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے. اب اس کے اندر کہیں پہ کچھ ڈیڈکشن فائنینشیل کانسٹرینٹس کی وجہ سے ہونے لگی ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. لیکن شاید اگر آپ کو اچھی سرچنگ ٹیکنیکس آتی ہیں تو آپ اس ایشو کو بھی اوور کم کر سکیں گی. HEC ڈیجیٹل لائبریری کو ایکسیس کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ پبلک سیکٹر کے اندر جو فنڈ ہوتے ہیں HEC کو ملتے ہیں تو وہاں سے وہ فنڈ ڈیڈکٹ کر کے پبلک سیکٹر کو وہ جو ریکوائرڈ ریسورسز ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو وہ 50% پرائیویٹ سیکٹر بیئر کرتا ہے اور 50% جو ہے وہ HEC بیئر کرتی ہے، تو آپ لے سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے کالج لائبریرین سے کہیے کہ مجھے یہ ریسورسز چاہیے. سارے ریسورسز نہیں ملتے، ان کی
کیٹیگری ہے ڈفرینٹ 4-5 کیٹیگریز ہیں اس کی. تو وہ پرائم ریسورسز تو آپ کو سارے دے دیں گے, لیکن کچھ جو آپ کو اسپیسیفک سبجیکٹ وائز ریسورسز ہیں وہ آپ کو بتانے پڑیں گے. وہ آپ اپنے لائبریرین سے کہیں گے, لائبریرین وہاں پہ ریکویسٹ بھیجے گا, اور وہاں سے کوئی ایک پروسیجر ہے, وہ فارم فل کرے گا, آن لائن ریکویسٹ بھیجے گا, اور اس کے بعد ایویلیویشن کر کے کہ آپ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں, کتنا کام کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ ایک آئی پی آپ کو ان کو دینا پڑے گا, لائیو آئی پی, اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کی سبسکرپشن شروع ہو جائے گی. کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جن کو ایچ ای سی اپنی ایکسیس ڈیجیٹل لائبریری کی نہیں دیتا. ان میں سے وہ ادارے جو ایچ ای سی ریکگنائز نہیں ہیں. نمبر 2, ملٹری کے وہ ادارے کہ جن کا فوکس جن کا جو پرپز ہے وہ ایجوکیشن ریسرچ نہیں ہے. اور ایسے اٹامک یا نیوکلیر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو بھی ایچ ای سی یہ ایکسیس سبسکرپشن نہیں دیتا. اور فائنلی ہر وہ ادارہ جو ایچ ای سی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایگری نہیں کرتا, ان کو بھی ایچ ای سی اپنی سبسکرپشن جو ہے اپنی ایکسیس ریسورسز کی نہیں پرووائڈ کرتا. مور اوور یہ ڈیجیٹل لائبریری کے 4 ریسورسز ہیں. نمبر 1 از الیکٹرانک ڈیٹا بیسز, دا سیکنڈ ون از الیکٹرانک بکس. ای فار الیکٹرانک. آپ جہاں جہاں پہ ای یہ دیکھیں گے تو وہاں سے مراد الیکٹرانک ہے. الیکٹرانک سے مراد وہ ڈیجیٹل لائبریری ہے کہ جو کہ ڈیجیٹائزڈ کی گئی ہیں چیزیں, یہ بورن ڈیجیٹل ہے, تو اس کو الیکٹرانک ڈیٹا بیسز کہتے ہیں. ایکچولی بکس کے بھی ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, لیکن جب ہم ڈیٹا بیسز تو پرٹیکولر ہم لائبریری کی ٹرم میں کہ جہاں اس سے مراد جرنل اور میگزینز ہوتے ہیں. ای بکس سے مراد وہ ڈیٹا بیس جہاں پہ صرف فل ٹیکسٹ بکس اویلیبل ہیں. پھر اوپن ایکسیس ایچ ای سی نے کام کیا ہے کیونکہ فائنینشیل کانسٹینٹس تھے, انہوں نے بہت اچھے لنکس پرووائڈ کر دیے ہیں جہاں پہ آپ اوپن ایکسیس کر سکتے ہیں جرنل میگزینس کی اور بکس کی. اور فائنلی ایچ ای سی نے ایک ریپوزیٹری ڈیولپ کی ہے جس میں پاکستان کا جتنا انٹلیکچوئل ایسٹ ہے وہ وہاں پہ اس کو وہ اسٹور کرتے جا رہے ہیں, اور اس کی ایکسیسیبلٹی بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ اب ان کو باری باری ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے الیکٹرانک ڈیٹا بیسز کو, پھر ای بکس کو, اور پھر ریپوزیٹری کو. الیکٹرانک ڈیٹا بیسز کے اندر جو ایچ ای سی کیٹیگریز بنائی ہیں وہ کو 3-4 ہیں. اچھا, یہ جب ہم دیکھ لیں گے تو ہم اس سائٹ پہ جا کے بھی دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی کیٹیگریز ہیں اور وہاں پہ انفارمیشن کس طرح کی ہے. تو یہ بیس ریسورسز ہیں, اور جب آپ سبسکرپشن لیتے ہیں ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری کی تو یہ بیس ریسورسز آپ کو فوری طور پہ مل جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اے ایس ٹی ایم اسٹینڈرڈز ہیں, پھر انفارمس کے ریسورسز ہیں, پروکوئسٹ ہے, سپرنگر لنک ہے, ٹیلر اینڈ فرانسس ہے, اور وائلے بلیک ویل جرنلز ہیں. اور یہ جو ایک نیا انہوں نے ڈیٹا بیس سوری بند کرو, اس کا یہی آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے بھی سوال ہو رہا ہے. کائنڈلی جو ایڈمن ہے وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میوٹ کر دیں پارٹیسپینٹس کی. ہاں, اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ان میوٹ کر سکتے ہیں. کووڈ یہ ایک نیا ڈیٹا بیس ہے جو انہوں نے کووڈ کے بعد سے ایڈ کیا. اچھا, یہ وہ ڈیٹا بیسز ہیں کہ جب آپ اس کی سبسکرپشن کرواتے ہیں تو ان ڈیٹا بیسز کی ایکسیس جو ہے وہ آپ کو فوری طور پہ مل جاتی ہے. یہ سبجیکٹ ریسورسز ہیں. اچھا, اب آپ اس میں سے ایک چیز آبزرو کریں گے کہ کچھ ریسورسز ایسے ہیں جو کہ سبجیکٹ ریسورسز میں بھی فال کرتے ہیں, وہ آپ کے پرائم میں بھی ہیں, وہ آپ کے بیس ریسورسز بھی ہیں, اور وہ آپ کے ڈفرینٹ کیٹیگری میں بھی فال کرتے ہیں. جیسے امریکن کیمیکل سوسائٹی ہے, انسٹیٹیوٹ آف فزکس ہے, میتھمیٹیکل سوسائٹی ہے, آئی ٹرپل ای ہے, اے سی ایم ہے, انسٹیٹیوٹ آف فزکس ہے. اچھا, اب آپ کو یہ سارے سبجیکٹس نہیں چاہیے ہوتے. اگر آپ کے ادارے کے اندر کمپیوٹر انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس میں, سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت اچھی ریسرچ ہو رہی ہے, بہت کام ہو رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یو ول گو ود اے سی ایم اور آئی ٹرپل ای. تو آپ کو فزکس نہیں چاہیے, آپ کو میتھمیٹیکل سوسائٹیز کے ریویوز نہیں چاہیے. تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, ایکچولی اینڈ یوزر نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے کے اندر یا میری ریسرچ کے اندر کون کون سی ڈیٹا بیسز ریکوائرڈ ہیں. تو وہ لائبریرین کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اور لائبریرین جو ہے وہ آپ کے پرنسپل کے تھرو جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں ایچ ای سی کو. تو یہ اسپیسیفک سبجیکٹ ریسورسز ہیں. اچھا, یہ پریمیم ریسورسز ہیں. یہ پریمیم ریسورسز بھی سب کو نہیں ملتے. پریمیم ریسورسز جو اگر آپ کے میں نے مثال دی آئی ٹرپل اے سی ایم, اگر آپ کے ادارے میں اے سی سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ریسرچ نہیں ہو رہی تو یقیناً ایچ ای سی آپ کو اے سی ایم کے یا آئی ٹرپل ای کی ایکسیس پرووائڈ نہیں کرے گا.
یا اگر آپ کی کیمسٹری کا یا کیمیکل انجینئرنگ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی ریسرچ نہیں ہو رہی، کوئی آپ کا ایم فل پی ایچ ڈی کا پروجیکٹ نہیں ہے، کلاسز نہیں ہیں، تو شاید وہ آپ کو کیمیکل سوسائٹی کے ایکسیس نہ دیں. تو یہ پرائم ریسورسز وہ ہیں جو اسپیسیفکلی آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ ریسورسز اپنے اس پرپس کے لیے چاہیے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کے جو کہ اس سبجیکٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں، یا ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور ہماری اتنی پبلیکیشن ہو چکی ہیں لیکن ہم اور مزید پبلیکیشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ہمیں یہ ریسورس چاہیے. جب آپ اس کو جسٹیفائی کر لیں گے تو تب آپ کو پریمیم ریسورسز کی ایکسیسیبلٹی ہو جائے گی. ملٹی ڈسپلنری سورسز، میں ہمیشہ اپنے جو لائبریرین ہیں ان کو ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں تو سب سے پہلے آپ اس کیٹیگری کے اندر جائیں. وہ اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کو ملیں گے. جیسے جے اسٹور ہے، ایلزویئر ہے، ٹیلر اینڈ فرینسز ہے، اسپرنگر لنک ہے، وائلے ہے. یہاں پہ آلموسٹ ہر طرح کے سبجیکٹ ایریاز کے اندر آپ کو بکس کہہ رہا ہوں جرنلز مل جائیں گے، آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے. تو اس لیے آپ کو اچھا اس پہ ہوگا یہ کہ آپ ایک ڈیٹا بیس سبسکرائب کروائیں گے لیکن اس ڈیٹا بیس کے اگینسٹ آپ کو بہت سارے ڈسپلن سے ریلیٹڈ آپ کو آرٹیکل مل جائیں گے. لیکن اگر آپ پرائم پہ جاتے ہیں تو آپ کو پرٹیکولر کسی ایک سبجیکٹ ایریا کے اندر وہ ملے گا. تو ڈفرینس یہ ہے ملٹی ڈسپلنری ریسورسز کے اندر ملٹی ڈسپلنز ریسرچ ہوتی ہے، سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور پرائم کے اندر ایک پرٹیکولر ہوتا ہے. یہ مینجمنٹ سائنسز کے پرٹیکولر ریسورسز ہیں. لیکن جیسے جے اسٹور کی بات کی وہ ملٹی ڈسپلن ہے، آپ اس کے اندر ہیومینٹیز کے اور ریسورسز کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اسپرنگر لنک ہے، ٹیلر، لیکن مینجمنٹ سائنسز کے، ہیومینٹیز کے، لا کے اس کے اندر کافی زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں. یہ مسلینیس ریسورسز ہیں. میں نے بتایا کہ ہیلتھ سائنسز سے ریلیٹڈ اوویڈ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایڈ کی ہے. یہ کووڈ کے بعد اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو انہوں نے یہ سبسکرائب کیا ہے. اور اسکالرلی ڈیٹا بیس ہے فار ریسرچ فار ریفرنس سرچنگ آئی ایس اے ویب آف سائنس. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ڈیو ٹو سم ریزن اینڈ دی ادر انہوں نے اس کی جو ایکسیس ہے وہ وڈرا کر لی ہے. یہ میں نے ابھی تک آپ کو electronic databases which contains only articles, journals and magazines and reviews or letters یہ صرف بتایا ہے. اگر اس سے ریلیونٹ کوئی کوشچن ہے تو ہم آگے چلتے ہیں. نو اوکے. الیکٹرانک بکس ڈفرینٹ سورسز سے، جو کہ 3 میجر سورسز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، ایچ ای سی نے یہ سبسکرائب کروائے ہیں. پروجیکٹ نیوز ہے، اسپرنگر ای بکس ہیں، اور ای بریری ای کنٹینٹ پلیٹ فارم جس کو یہ کہتے ہیں. ای لائبریری کو ایچ ای سی نے جو نام دیا تھا وہ ای بریری دیا تھا. اس کے اندر تقریباً کوئی 1,42,000 کو 1.5 لاکھ کے قریب کنٹینٹ بنتے تھے. اچھا اب ڈیو ٹو سم ریزن ایٹ دی ادر میں نے بتایا کہ ای بریری کے کنٹینٹس اویلیبل نہیں ہے. میں اب آپ کو سائٹ پہ دکھاؤں گا، وہاں پہ کلیئرلی ایک میسیج لکھا ہے کہ یہ اب اس وقت ایٹ دا مومنٹ جو ہے یہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے. لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایچ ای سی نے اس کے علاوہ بے شمار لنکس دے دیے ہیں جہاں پہ آپ بالکل فری آف کاسٹ ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ ابھی ہم اس کے بعد دیکھیں گے. سب سے پہلے ہم ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری، آپ کو ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری کی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے. گڈ. کیونکہ پچھلی دفعہ یہ پرابلم تھی جب میں اسکرین کو سوئچ کرتا تھا تو بہت سارے لوگوں کو وہ اسکرین پہلے والی نظر آتی تھی تو بعد والی نہیں. تو یہ ٹھیک ہو گیا. یہ ڈیجیٹل لائبریری کا ہوم پیج ہے. اب دونوں اور آ رہی ہیں. جی گڈ. ڈیجیٹل لائبریری کا ہوم پیج ہے اور یہاں پہ یہ شاید اپڈیٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ 2018 کا جے سی آر ہے، اب تو 2021 کی بھی آ گئی ہے اور پرانے وہ دیے ہوئے. لیکن بہرحال ہمارے پاس اور جو انفارمیشن ہمیں ریکوائرڈ ہیں وہ یہاں پہ اپڈیٹڈ ہیں. اچھا اس کا یہ دیکھیے، یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایچ ای سی شروع کے میں ہمارے پاس جو جرنلز پروڈکشن تھی، پبلیکیشن تھی، وہ بہت کم تھی. لیکن اب یہ تعداد جو ہے آرٹیکلز کی جو کہ امپیکٹ فیکٹر جرنل میں بہت چھپ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس ڈیجیٹل لائبریری کا امپیکٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد ابھی ہر سال 20,000 سے زیادہ آرٹیکل پبلش ہو رہے ہیں جو ڈفرینٹ جو ایچ ای سی ریکگنائزڈ اور امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلش ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے.
اور یہ صرف HEC ڈیجیٹل لائبریری کی وجہ سے ہے. ہم نے ابھی بات کی ای ڈیٹا بیسز کی. یہ وہ سورسز ہیں جو میں نے یہاں سے کاپی پیسٹ کر کے آپ کو دکھائے تھے. دا بیس ریسورسز, سبجیکٹ اسپیسیفک ریسورسز, پریمیم ریسورسز اور ملٹی ڈسپلنری ریسورسز, اور نیچے ہیلتھ اور مینجمنٹ سائنسز کے ریسورسز ہیں. اب اچھا, اب آپ ڈیسائیڈ کیسے کریں گے کہ مجھے کون سا سورس چاہیے, کیونکہ یہاں پہ فار ایگزامپل فزکس کے 2-3 سورسز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, تو آپ جس بھی ریسورس کے اندر جائیں گے وہاں پہ آپ کو وہ 3-4 انفارمیشن دے گا. اس کا لنک دے گا, اس کا انٹروڈکشن دے گا, اس کی سبجیکٹ لسٹنگ دے گا کہ اس کے اندر ود ان سبجیکٹ اور کون کون سے سبجیکٹ ایریاز کورڈ ہیں, اور فائنلی وہ دے گا کہ اس کے اندر اگر آپ جرنل چاہیے وہ بھی یہاں پہ بتا دے گا. فار ایگزامپل یہ میں نے سپرنگر لنک اوپن کیا, اویلیبل کنٹینٹ, یہ دیکھیے یہ اس کی سبجیکٹ اسٹرینتھ ہے کہ یہ ڈفرینٹ قسم کے اسٹرانومی ہے, بیہیویئرل سوشل سائنسز ہے, کیمیکل سائنسز ہے, کمپیوٹر ہے, اور اگر ادھر دیکھ لیں تو میتھمیٹکس, میڈیسن اور فزکس ہے. اچھا, یہ بہت ساری ہیومینٹیز بھی ہے اور مینجمنٹ سائنسز بھی ہے, اور یہ سروس اسٹرینتھ ہے. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جرنلز کون کون سے فال کرتے ہیں, کیونکہ سم ریسرچر جو ہے وہ بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں جرنلز کے حوالے سے, تو اس کو کلک کر کے آپ جرنل کی لسٹنگ بھی چیک کر سکتے ہیں, اور ہر ڈیٹا بیس کے ساتھ آپ کو یہ انفارمیشن ملے گی. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے ریسورسز ہیں. آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کو کلک کریں گے تو آپ کو یہ ساری سبجیکٹ اسٹرینتھ ہے اور سروس اسٹرینتھ ہے. تو یہاں پہ جرنل لسٹنگ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بڑے اسپیسیفک جرنلز اپنے دیے ہوئے ہیں, تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ ادھر اٹس کمپیٹیبل ود یور ریسرچ اور ناٹ. تو یہاں سے آپ کا ڈیسیژن بنے گا اس کو دیکھنے کے بعد کہ ہاں یہ میرے کام کا ہے یا نہیں ہے, اور وہی چیز آپ آگے اپنے لائبریرین کے تھرو HEC کو کنوے کریں گے. تو یہ ای ڈیٹا بیسز تھے. اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے, اور اس کی جو ڈیجیٹل لائبریری .edu.pk ہے سائٹ, ہم ہوم پیج پہ جاتے ہیں جی. ڈیجیٹل لائبریری .edu.pk اس کا ویب ایڈریس ہے, اور ہم ای بکس پہ جاتے ہیں تو یہاں ہمیں وہی انفارمیشن جو میں نے ابھی آپ کو دی, اور ہم ای بریری پہ چلے جاتے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس کی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب کنٹینٹ ہیں. بٹ یہ کچھ عرصے سے یہ آپ یہ انفارمیشن دیکھ رہے ہوں گے. تھینک یو فار وزٹنگ دس ویب سائٹ HEC ای-book central subscription has expired and therefore you don't have access to e-books anymore. تو یہ ہماری جو سبسکرپشن ہے ریگارڈنگ پرو کورس جو ہے ای بک سینٹرل کی, وہ ایکسپائر ہو چکی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو رینیو نہیں کروایا. اور اس کی شاید ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس بہت اچھے ای ریسورسز اوپن سورسز اویلیبل ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے شاید اس کو مناسب نہیں سمجھا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ہمارے کام کی صرف یہ ای بکس تھی اور الیکٹرانک بکس تھی. نہیں جی, اب ہم آتے ہیں اوکے پاکستانی ریسرچ ریپوزیٹری. So I think you can see my PPT page. Am I right? آپ کو پیج نظر آ رہا ہے PPT والا پاکستانی ریسرچ جی آ رہا ہے. اوکے گڈ. تو یہ بہت اچھا کام یہ کیا HEC نے. جتنی بھی انٹلیکچوئل ایسٹ ہے وہ HEC کہتا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے. یونیورسٹیز کے اندر جتنی ریسرچ پروڈیوس ہو رہی ہے تھرو اسٹوڈنٹس, تو وہ HEC اس کو ایک جگہ پہ ڈیٹا بیس بنا کے اس کے اندر وہ اپلوڈ کرتا چلا جا رہا ہے, اور اس کی ایکسیس ہمیں ہے. اب یہ جو ریسرچ ریپوزیٹری ہے, آپ اگر آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو پتہ ہوگا, اسے ریکگنیشن کے لیے PCT میں اپنا نام انٹر کروانا پڑتا ہے. اور PCT میں نام اس وقت تک انٹر, پاکستان کنٹری ڈائریکٹری اس کو کہتے ہیں, اس وقت انٹر نہیں ہوتا جب تک آپ اپنا تھیسس جو ہے وہ اس ریپوزیٹری کے اندر اپلوڈ نہیں کروا دیتے. تو ہم اب اس لائبریری کو دیکھتے ہیں, پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری, یہ اس کا ہوم پیج ہے. اچھا, یہ اب پہلے HEC ڈائریکٹلی وہ کر رہا تھا, لیکن اب NAHE اسٹینڈس فار نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ آپ یہ ڈسکور سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں
ڈفرینٹ فلٹرز لگا کے یہاں پہ اگر آتھر سے چیک کرنا چاہیں تو وہ ہے سبجیکٹ. اور یہ جتنے تھیسز ہیں یہ سارے فل ٹیکسٹ ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کچھ سبجیکٹ مجھے بتائیں گے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں جو سامنے نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل سوشل سائنسز میں تو تقریباً یہ تھیسز ہیں, اور آپ کسی ایک کو بھی کلک کریں گے تو آپ کو فل ٹیکسٹ تھیسز, یہ اس کا ایبسٹریکٹ ہے, اور یہ اگر یہاں پہ آپ کلک کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کو مل جائے گا فل ٹیکسٹ تھیسز. ٹھیک ہے, یہ پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایسٹ کو آرکائیو کرنے کے لیے, اسٹور کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل لائبریری کا ایچ ای سی کا بہت اچھا اسٹیپ ہے. اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز لیٹ می نو, ادروائز ہم آگے چلتے ہیں. ریسرچ ریپوزیٹری سے ریلیٹڈ نہیں. السلام علیکم سر, جی کائنڈلی بات. تھوڑا سا والیوم زیادہ کر لیں پلیز. اچھا, مجھے صرف ایک چیز بتا دیں, کیا آپ کے علاوہ بھی کسی اور کو والیوم کا ایشو ہے؟ کیونکہ مجھے صرف یہ پتہ کرنا نو ہے کہ سر, والیوم کا ایشو نو میری طرف سے ہے یا آپ کی طرف سے ہے. نو, ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز بڑی ڈاکٹر کلیئر آصف, ہے, آپ کی آواز بہت کلیئر ہے, آپ کائنڈلی کنٹینیو کیجیے. میڈم آپ جن کا وہ آواز کا ایشو آ رہا ہے وہ پلیز اپنے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی چیک کریں یا اپنے ڈیوائس کو ریسٹارٹ کریں. لیپ ٹاپ جو یوز کر رہے ہیں اس کو ریسٹارٹ کر لیں, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں سم ٹائم. تو ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, ہم نے پہلا اپنا کمپوننٹ کمپلیٹ کیا, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایچ ای سی جو ہے وہ کون کون سے ریسورسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس میں پہلا ہم نے دیکھا الیکٹرانک ڈیٹا بیسز تھے, اس میں کوئی 3-4 کیٹیگری تھی. اس میں بیس ریسورسز ہیں, پریمیم ریسورسز ہیں, آپ کے ملٹی ڈسپلنری ریسورسز ہیں, مینجمنٹ سائنسز کے ہیں اور ہیلتھ سائنسز کے ہیں. یہ پہلا اس کا کمپوننٹ تھا. اور دوسرا سیکشن ہم نے لائبریری پہ بات کی, اور میں نے بتایا کہ ڈیو ٹو سم ریزن اینڈ دی ادر لائبریری کے بھی ہمیں ایکسیس اویلیبل نہیں ہے, لیکن اس کے پیرالل ایچ ای سی نے جو فری ریسورسز ہیں جو آگے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ بہت سارے لنکس پرووائڈ کر دیے, وہاں سے آپ اپنی انفارمیشن نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں. تیسرا ہم نے اس میں بتایا کہ پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری ایچ ای سی نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ جتنے آپ کے تھیسز ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اندر پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا, اب یہ جو تھیسز ہیں یہ صرف پی ایچ ڈی کے ہیں, ابھی ایم فل پہ وہ کام کر رہے ہیں, اور ہوپ فلی وہ ایم فل کے بھی تھیسز کو اپلوڈ کریں گے. لیکن یہ انہوں نے ساری یونیورسٹیز کے اندر لیٹر لکھے ہیں کہ ہر یونیورسٹی اپنی ریسرچ ریپوزیٹری ڈیولپ کرے, اور بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنی ریسرچ ریپوزیٹری وتھ فل ٹیکسٹ ایکسیس جو ہے وہ ڈیولپ کر لی ہے. تو اگر آپ کو کوئی ایم فل کا تھیسس چاہیے تو آپ اس کے پرٹیکولر یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کی رپوزیٹری سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کے پی پی ٹی کا جو پہلا کمپوننٹ ہے ریگارڈنگ ایچ ای سی ڈیجیٹل لائبریری اور ریسورسز. اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھیے, ادروائز ہم نیکسٹ آن لائن ریسورسز پہ جا رہے ہیں. اوکے, اچھا, سوال ویسے یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے پہلے بات کی کہ وہ آن لائن ریسورسز نہیں تھے, وہ بھی آن لائن ریسورسز تھے. ایچ ای سی جتنی ایکسیس آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے, وہ الیکٹرانک ڈیٹا بیسز ہوں, ریپوزیٹری ہو یا الیکٹرانک بکس ہوں, وہ سارے آن لائن ریسورسز ہیں. لیکن یہاں پہ پرٹیکولر آن لائن ریسورسز سے مراد وہ ریسورسز ہیں جن کو کسی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے, جو فری آف کاسٹ ہیں. اس وقت دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے وہ جو فری ایکسیس کی موومنٹ چل رہی ہے, اوپن سورس کی موومنٹ چل رہی ہے. بہت سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں جو اوپن سورس موومنٹس کے تھرو وہ بنتے چلے جا رہے ہیں, ان کی ایکسیسیبلٹی وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کے اندر وہ ریسورسز ہوں گے جو کہ ہمیں بالکل فری آف کاسٹ ہوں گی, ہمیں کسی سبسکرپشن کی ضرورت نہیں ہوگی, ہمیں کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کے پاس سسٹم اور انٹرنیٹ اور تھوڑی سی کمپیوٹر ضرورت ہونی چاہیے, کمپیوٹر اسکل ہونی چاہیے کمپیوٹر کو آپریٹ کرنے کی. اچھا, اس کے اندر بھی ہم نے پہلے بکس کو ہم کریں گے, پھر ہم جرنل میگزینس کو کریں گے, اور اس کے بعد ہم تھیسس کو کریں گے. تو سب سے پہلے الیکٹرانک ریسورسز میں ہمارے پاس آ جاتا ہے بکس. اب جو میں آپ کو سائٹ بتانے لگا ہوں اس کے اندر 1,10,00,000 بکس اویلیبل ہیں. یہ سب سے بڑی ہب ہے اوپن سورس کی. یہ فری آف کاسٹ بکس اویلیبل ہیں, اور اس کے اندر ابھی میں آپ کو یہ لنک دکھاتا ہوں, اس پہ نوٹ کر لیجئے گا. اس کا جو لنک ہے لب جن ہے, اور آپ میں سے شاید اس کو کوئی یوز بھی کرتے ہوں.
بچوں کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور جب سے ہمیں یہ لنک ملا ہے کافی عرصے سے، تو اس کے بعد مطلب بک پرچیز کے حوالے سے ہماری زندگی آسان ہو گئی ہے. تو میں نے اپنے بچوں کی ٹیبلٹ پہ یہ لنک اس کو سیو کر کے دیا ہے، تو یہاں سے وہ ایکسیس کر لیتے ہیں. تو ہم اس کو 1 بائی 1 کر کے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے لب جن. آپ میں سے ابھی تک کسی نے اس کو لب جن کو یوز کیا ہے؟ نو سر، فرسٹ تو ٹائم جب میں تو جی 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 آپ کریں. اور یہ ویسے جنریشن ہے یہاں سے مراد، لیکن اس کو میں اردو والا جن کہتا ہوں. یہ واقعی جو بھی کتاب، آلموسٹ ساری کتابیں، اچھا مطلب میرے ایکسپیرینس کے اندر 2-3 ایسی دفعہ ہوا ہے ہمیں کہیں سے کوئی کتاب نہیں مل سکی جو کہ سمجھ نے دیا تھا، لیکن بہرحال اس کے اندر آپ کو 1 کروڑ اور 10 لاکھ کتابوں کی فل ٹیکسٹ ایکسیس ہے. یہاں پہ وہ کوئی ایشو ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو دوبارہ سے یہ انہوں نے انیشیٹ کیے، تو ہم اس کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. چلیں جی لب جن ہم یہاں پہ کھول لیتے ہیں، نو ایشو. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر. جی جی یس سر. لائبریری جینیسس، سوری جنریشن، میں جی نے کہا جی تو جنریشن ہی جینیسس ہے. اچھا یہ وہ لنک ہے، اوپر دیکھ لیجیے libgin.rs. یہ میں ڈاکٹر آصف صاحب سے شیئر کروا دوں گا، اور میں نے کروا دی ہے، تو وہ آپ کو اگر ان کا کوئی پروسیجرز الاؤ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ دیں گے، ادروائز اس کو نوٹ کر لیں. اچھا یہاں پہ آپ کچھ بھی کتاب لکھتے ہیں، فار ایگزامپل مینجمنٹ، میں نے ایک سمپل لکھا اور نیچے بکس آ جاتی ہیں، تو آپ ان بکس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہماری کتابیں، اور کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو اس کے ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ بک مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اسی کے اندر آپ ڈاؤن لوڈ میں جائیے، اور یہاں پہ نیچے زی لائبریری ہے، اور زی لائبریری کے اندر یہ بے شمار بکس ہیں جو کہ لٹریچر ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ہیری پوٹر، بچے اس کو بہت زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. یہ لیجئے جناب، ہیری پوٹر کی بے شمار جتنے بھی بکس اس وقت تک ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ہیں، تو اور یہ ساری فل ٹیکسٹ ہیں، یہ ساری فل ٹیکسٹ ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ اور 11 لاکھ کے قریب بکس ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے 1 کروڑ 11 لاکھ 96,913 بکس ہیں ابھی تک. تو یہ وہ لنک ہے جو میں شیئر کرتا ہوں سب کے ساتھ، اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے کام کا ہے، اور اس میں اب بہت ساری چیزیں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں فل ٹیکسٹ. اچھا جی ایک لنک تو یہ ہوا. دوسرا ہم جا رہے ہیں کسی فری بکس. لب جن کے حوالے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اس کو صرف بڑا سمپلی آپ اس سائٹ پہ جائیں گے libgin.rs، اور یہاں پہ آپ اپنی کیوری ڈالیں گے اور آپ کو وہ بکس آ جائیں گی. اور اگر آپ کو لٹریچر چاہیے تو وہ زی لائبریری کے نام سے انہوں نے دیے ہوئے. یہاں اس کے اندر جو اور بہت ساری چیزیں وہ آپ کے کام کی نہیں ہے، صرف یہ زی لائبریری ہے جہاں سے آپ بہت سارا لٹریچر جو ہے انگلش لٹریچر پرٹیکولر وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو، آگے چلتے ہیں جی. ایچ ای سی فری بکس. ایچ ای سی، ایکسکیوز می سر، ذرا ویب سائٹ دوبارہ بتائیے گا پلیز. جی میں بتا دیتا ہوں پلیز. یہ جی ویب سائٹ ہے libgin.rs، libgin.rs. رشیا کی سائٹ ہے، رشیا مطلب ادروائز تو لینگویج رشیا نہیں ہے، لیکن ڈومین رشیا کی ہے. آپ کو یہ سائٹ ہے، اور اس کے اندر جو میں نے دوسرا آپ کو لنک بتایا وہ ڈاؤن لوڈ میں جا کے زی لائبریری ہے جہاں سے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. جی میڈم ٹھیک ہے، آگے چلیں. جی اور بہت ساری ڈکشنریز بھی اس میں ہیں جو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اوکے
थैंक यू सर। नो इशू। अच्छा जी, हम HEC की बुक्स पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये तकरीबन कोई 70-80 के करीब लिंक्स बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ जगह पे आपको वो आपसे मांगेगा, वो लॉगिन बनवाएगा आपके या फेसबुक से या जीमेल से अपने, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं, डेटाबेसेस जो हैं, वो आपको फ्रीली एक्सेसिबल हैं। तो ये कोई 70-80 के करीब हैं और ये इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं ऊपर अगर आप देखें तो। मिसलिनियस बुक्स हैं, बेस्ट फ्री डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, अदर फ्री ऑस्ट्रेलियन बुक्स हैं, अदर फ्री बुक्स हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट मिसलिनियस हैं, फ्री मेडिकल बुक्स हैं। तो आप किसी में भी जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके इनको, एथीना है, बार्टले है, तो यहाँ पे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। मगर डिफरेंट डेटाबेसेस जो हैं वो आपसे रिक्वायर्ड करेंगे। और हो सकता है, मिसाल के तौर पे देखें, ADLC के कुछ 10,774 डॉक्यूमेंट्स हैं डिफरेंट किस्म के, लेकिन आपको वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं या नहीं तो ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन आपको बहरहाल यहाँ से बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। और शायद ये वो रीज़न है, ये शायद ये जो डेटाबेसेस हैं 70-80 के करीब, कि जिनकी वजह से HEC ने अपना जो पैसा है वो बचाया है और उनको किसी और जगह पे उन्होंने खर्च किया होगा डेफिनेटली। तो ये वो रिसोर्सेज जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेसिबल हैं, सबको एक्सेसिबल हैं, किसी सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इसको कोई पैसा वैसा पे करेंगे। तो ये HEC अपनी साइट पे दिया हुआ है। और जहाँ तक कॉपीराइट के सवाल है, डेफिनेटली ये जब फ्री ऑफ एप्लीकेशन करती ये है कि जिस भी जगह पे कोई वीडियो, कोई बुक, कोई ऑडियो अगर आप रिक्वायर्ड है, उसने किसी ने अपलोड की है या डाउनलोड की है, तो वो उसको उस सिस्टम तक एक्सेस करती है और वो फिर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देती है जहाँ से वो अपलोड हुई है, जहाँ पे, या जहाँ से वो डाउनलोड हुई है। तो टॉरेंट एक एप्लीकेशन है और जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें विकी बुक्स हैं, पायरेट बे है, freebook.net है। तो ये वो हैं। और अगर आपको कोई चीज़ कहीं से नहीं मिल रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक, तो आप वो ये टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल लिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी है और वो जब आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी तो आप उसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। मैं क्लिक इसलिए नहीं करना चाह रहा कि मैंने जब ऊपर क्लिक किया तो ड्यू टू सम रीज़न, मुझे नहीं पता कि टेक्निकल क्या इशू हुआ, तो वो हेल्ड हो गया था मेरा सिस्टम। बहरहाल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के 3 रिसोर्सेज मैंने बताए। मैं रिपीट करता हूँ, जिन पे 1 करोड़ से ज़्यादा किताबें हैं और सारी फुल टेक्स्ट हैं। HEC प्रूव इस पर 70-80 के करीब हैं और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें भी कोई 3-4 मिलियन के करीब, अगर हम ओवरऑल एक अमाउंट फिगर कर रहे हैं एस्टिमेटेड, तो इतनी होंगी 3-4 मिलियन बुक्स यहाँ पे भी। और सारी एकेडमिक बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। और अगर बुक्स कहीं से और से नहीं मिल रही, देन यू शुड यूज़ द टॉरेंट। एक एप्लीकेशन है। ई बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अगर आपका, या आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो इसमें नहीं, आप में से किसी ने अभी तक साई हब यूज़ किया? नो सर। ओके, कोई बात नहीं। साई हब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब जर्नल का URL यहाँ पे दें तो ये आपको फुल टेक्स्ट एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। हम बारी बारी इसको देखेंगे। साई हब है और उसके बाद आपकी HEC फ्री डेटाबेसेस हैं। HEC ने फ्री जो आपको सोर्सेज दिए हैं वो सिर्फ बुक्स में नहीं दिए, वो डेटाबेसेस में भी दिए हैं। और इसी तरीके से एक इंडियन है गुराव तिवारी, उसने भी बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस के लिंक्स दे दिए हैं जहाँ से आप पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़र्क समझिएगा, पहले जो डेटाबेसेस थे ये वाले, ये सिर्फ डील करते हैं बुक्स को, और ये जो हैं ये डील कर रहे हैं आपके जर्नल्स को, मैगजीन्स को, आर्टिकल्स को। अब हम साई हब देखते हैं और साई हब के ये एक चैनल है, होगा ये, आप स्प्रिंगर लिंक है, वाइले है, ब्लैकवेल है, जे स्टोर है,
وہاں سے اگر کوئی اوپن کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بتائے گا کہ نہیں یہ تو اس کے آپ اتنے ڈالر پے کر دیں تو اس کے بعد آپ کو ہم فل ٹیکس دیں گے. تو آپ جو یو آر ایل اس کو یو آر ایل کہتے ہیں, یہ یہاں سے اٹھائیں اس جرنل کا یو آر ایل وہاں سے اٹھائیں, یہاں پہ کاپی پیسٹ کریں اور یہاں سے اوپن کر دیں تو آپ کو فل ٹیکسٹ ایکسیس مل جائے گی. لیکن یاد رکھیے ہر آرٹیکل کی فل ٹیکسٹ ایکسیس نہیں ہوتی, لیکن موسٹ آف دا آرٹیکل جو ہے آپ اس کو فری آف کاسٹ یہاں سے لے سکتے ہیں. سم ٹائم بہت کچھ آرٹیکل ایسے ہوں گے جن کی سائی ہب بھی انکار کر دیتا ہے اور یہاں سے آپ فل ٹیکسٹ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. یہ دو لنک یہاں پہ HCC کی سائٹ پہ ہیں. The first one belongs to the electronic books and the second one belongs to journals. یہ دیکھیے, اور اگر میں اس کو نیچے چلا جاؤں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 79 کے قریب. مائی گاڈ, یہ لنکس ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی ڈیٹا بیس جو ہے اس کو ایکسیس کر کے فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے ساتھ انٹروڈکشن بھی دیا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر ہے کیا کچھ. تو یہ تقریباً 79 کے قریب جرنل میگزینس کے ڈیٹا بیسز ہیں. اور مطلب میں نے سب کو تو ایکسیس نہیں کیا, لیکن زیادہ تر جب آپ ایکسیس کریں گے تو اس میں آپ کو کوئی لاگ ان پاسورڈ بنانا پڑے گا. آکسفورڈ کے جرنلز ہیں, اسپیشل کلیکشن ہیں, تو یہ ان کی سائٹ پہ اس نے ریفر کر دیا ہے. تو آپ یہاں سے اپنے مطلب کے انٹومالوجیکل سوسائٹی آف امریکن پبلیکیشنز ہے یہ, اور یہ فری آف کاسٹ ہے. جی, تو یہ ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور جس پہ ہم نے بات کی. تو HCC فری ڈیٹا بیسز ہیں, اور میں نے پھر اس پہ کلک کر دیا. لیٹس سی, اوکے گڈ, اوپن ہو گئی. تو یہ گراب تیواری صاحب ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ بہت اچھی سائٹ ہے جہاں سے آپ لائبریری جینیسس کس نے لکھ دیا ہوا ہے, OMG کا ہے, اور یہ ہم یہاں سے بھی 10 آپ جو بیسٹ سائٹس ہیں اس کے یہ لنک ہیں, یہاں پہ بھی جا کے آپ اپنی بکس کو, جرنل میگزینس کو, آرٹیکلس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہے, آپ گھر بیٹھ کے اپنے ریکوائرڈ ریسورسز کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے انوائرمنٹ میں جو لائبریرین کا رول ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے اندر سب سے پہلے تو جو ڈیفائن کرنا ٹرمز کو, وہ لائبریرین آپ کو بتائے گا, وہ آپ کو ریسورسز بتائے گا, وہ آپ کو اسکل بھی سکھائے گا. تو لائبریرین جو ہے وہ, میں لائبریرین کی بات اس لیے کر رہا ہوں, لائبریریز کی اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اب لائبریری جو ہے وہ لائبریری بیانڈ وال کا کنسیپٹ آ چکا ہے, جس کے اندر لائبریرین کا انتہائی امپورٹنٹ رول ہے. یہ آپ کو آپ کے ریکوائرڈ ریسورسز تک پہنچا سکتا ہے, آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, آپ کو سروسز پرووائڈ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارے دوسرے کمپوننٹ کا سیکنڈ سیکشن ہوا. ون واز اباؤٹ دا بکس اینڈ سیکنڈ واز دا آرٹیکل. تیسرا ہے تھیسس. سم ٹائم جب آپ اپنا پرٹیکولر تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو تھیسس چاہیے ہوتے ہیں اس سے گائیڈنس لینے کے لیے. یاد رکھیں آپ کسی بھی جگہ سے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے. HCC کا بڑا سخت رول ہے, وہ آپ کے پلیجرزم میں آ جاتا ہے, اور آپ کا تھیسس جو ہے وہ ڈیفر ہو سکتا ہے پلیجرزم کی بنیاد پہ. تو ایک تو ہم نے وہ بات کر لی تھی, دیکھ لیا تھا, وہ تھا پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری. اس کے اندر دنیا بھر کہہ رہا ہوں, پاکستان بھر کی یونیورسٹیز کے جتنے تھیسز ہیں تو وہ وہاں پہ انہوں نے اپلوڈ کر دیے, اور سارے ہی فل ٹیکسٹ ہیں. لیکن وہ تھیسز آپ کے کافی کام کے ہیں اگر آپ سوچ رہی ہیں MPhil کرنے کا یا PhD کرنے کا, یا کر چکے ہیں. ایون سم ٹائم آرٹیکلس کے اندر وہ تھیسز بڑے کام آ جاتے ہیں, کیونکہ ہر تھیسس کے اندر جو ڈیٹا کلیکشن ٹول ہے وہ لگا ہوتا ہے ضرور, آرٹیکل میں سم ٹائم نہیں لگا ہوتا. تو آپ وہاں سے وہ ڈیٹا کلیکشن ٹول کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں, بٹ ود دا پرمیشن آف دی آتھر. اچھا جی, یہ نیٹ ورک ڈیجیٹل لائبریری آف تھیسز اینڈ ڈیزرٹیشنز ہے جی, جو کہ ڈفرینٹ دنیا بھر سے جو اس کے ممبرز ہیں, تو یہاں سے انہوں نے ان تھیسس کی لائبریری کو
ڈیولپ کی ہے. آپ کہیں سے بھی جانا چاہ رہے ہیں تو پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری بھی اس کے اندر انلسٹڈ ہے, اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو بھی اس کے ممبر کنٹری ہیں تو ان کی جو نیشنل تھیسز ریپوزیٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے بنا کے دے دیے. ایک کنٹری کی ویسے کئی ریپوزیٹریز بھی ہیں, ایک تھیسز کے علیحدہ ہے, ایم فل کے علیحدہ ہے, پی ایچ ڈی کے علیحدہ ہے, کلاسز بھی علیحدہ ہیں, کیٹیگریز بھی علیحدہ ہیں, تو انہوں نے وہ علیحدہ سے دی ہوئی ہیں. تو آپ یہاں سے دنیا بھر کے جتنے کنٹریز ہیں آلموسٹ تو تھیسز کر سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اگر پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی تھیسز کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش, انڈیا, سری لنکا, کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ہم سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. ادروائز جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ٹیکنالوجیکل بہت ایڈوانس کنٹریز ہیں, تو شاید فینومینا ہمارے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو یہاں سے آپ تھیسز لے سکتے ہیں. ایک تو میں نے پیچھے والی دکھائی, اس میں بھی دنیا بھر سے ریپوزیٹریز تھی, لیکن اس کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ تھیسز ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس میں پاکستان کے بھی ہیں, ہم اس میں پاکستان کی چیک کر لیتے ہیں. پاکستان کی 8 لائبریریز ہیں جو کہ اس کا حصہ ہیں, جن میں یونیورسٹی آف دی پنجاب ہے, ایف سی کی لائبریری ہے, پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری ہے, آغا خان کی ہے, اور جہاں پہ میں بیٹھوں, جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں, سی او آئی لاہور ریپوزیٹری ہے. تو آپ ان ریپوزیٹریز کے اندر جا کے آپ اپنے تھیسس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی لائبریری کے اندر, اور بہت ساری یونیورسٹیز نے اپنی لائبریری کے اندر یہ تھیسس نہیں فائنل ایئر پروجیکٹس بھی رکھی ہیں, جیسے کہ ہم نے بھی یہ کام کیا ہے. اور یہ سارے فائنل ایئر پروجیکٹس ایم فل پی ایچ ڈی کے تھیسس جو ہیں یہ فل ٹیکسٹ ایکسیس ہے. تو آپ یہ ریپوزیٹری آف ریپوزیٹری ROAR.ePrints پہ ہے, تو یہاں سے جا کے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور آپ فار ایگزامپل میں نے یہ پاکستان کیا تھا, تو برحال ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے جو انسٹیٹیوٹس ہیں کہ ان کو بھی اپنی جو ریپوزیٹری ہے وہ یہاں پہ رجسٹر اس لیے کروانی چاہیے تاکہ ان کے جو تھیسز ہیں جو ڈیولپ ہوئے ہیں ریسرچ وہ کسی کے کام آئے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو یہ رور ہے, ROAR. تو یہ میں نے جو سائٹ تھی یہ تھیسس کے بارے میں بتائی, جس میں 1 belongs to پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری, 2nd ETD, the 3rd one ROAR ریپوزیٹری فار ریپوزیٹریز. تو ریوائز کرتا ہوں, پہلی سلائیڈ ہماری بک سے ریلیٹڈ تھی, دوسری سلائیڈ ہماری جرنل میگزین سے ریلیٹڈ تھی آرٹیکل سے, اور تیسری سلائیڈ ہماری تھیسس سے ریلیٹڈ تھی. اب ہمارے مینجمنٹ سائنسز کے, اکنامکس کے, اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس کو کچھ ڈیٹا بیسز یا ڈیٹا سیٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے پاکستان سے ریلیٹڈ دیکھنے ہیں تو پہلے ہم پاکستان سے ریلیٹڈ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیے, آپ کسی بھی آپ ڈپارٹمنٹ کو, ایجوکیشن کو کلک کرتے ہیں تو اس کی رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی, اور یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ اس میں آپ ریسرچ کے کام آ سکتی ہے, اس کے آپ ریفر کر سکتے ہیں. آپ اس کی سائٹیشن ظاہر جب ریفر کریں گے تو اس کی سائٹیشن بھی بنائیں گے. تو یہ پاکستان ریسرچ ریپوزیٹری پاکستان کے ڈیٹا سیٹ تھے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں IMF اور ورلڈ بینک کے بھی اسی طریقے سے آپ ان کے ڈیٹا جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس کے اندر سے آپ کو IMF سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو وہاں سے IMF کا ڈیٹا ملے گا, آپ کو وہاں پہ دنیا کے ہر کنٹری کی جو رپورٹس ہیں وہ وہاں سے مل جائیں گی. اوکے, تو یہ IMF.org آپ یہاں پہ جا کے دنیا بھر سے, اگر آپ یہاں پہ کنٹری وائز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کنٹریز ہیں, اور کنٹریز کے اندر یہاں پہ P ہے, اور جب یہ آئے گا تو پھر یہاں پہ پاکستان آ جائے گا دس ون. تو یہاں سے یہ پاکستان کے بارے میں کنٹری ڈیٹا ہے, کوئی سی اور ڈاکومنٹس ہیں, تو یہاں پہ جا کے آپ اپنا ریلیٹڈ کوئی چیزیں لے سکتے ہیں, اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اوکے, تو یہ ہم نے اپنا آن لائن ریسورسز کا پورا کیا. بکس کے بارے میں ہم نے جانا, ہم نے آرٹیکلس کے بارے میں, تھیسس کے بارے میں, اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو ڈیٹا سیٹس چاہیے ریگارڈنگ اکنامکس, مینجمنٹس, اور ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل آرگنائزیشن. دین یو کین کانٹیکٹ IMF اینڈ دا ورلڈ بینک اینڈ دا پاکستان فائنانس ڈویژن. یہ ہمارے جو ایجنڈا تھے 2 پوائنٹس کمپلیٹ ہو گئے.
اس سے ریلیونٹ اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ پوچھیے، ادروائز ہم تیسرے اپنے اسٹیپ پہ جاتے ہیں، دیٹ از سرچنگ اسکلس. جی اس مین کے سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اور جو چیز میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. اگر نہیں آ رہی تو کائنڈ یو کین ریز یور ہینڈ اور یو کین آسک اینی کوشچن ایٹ اینی ٹائم. اچھا سرچنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو ہم ضرورت جب ہمیں پڑتی ہے انفارمیشن کی تو ہم سیدھا گوگل پہ جاتے ہیں، اور گوگل پہ جا کے ہم وہ ٹائپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیچے جو ریسورسز آتے ہیں تو ہم وہاں سے وہ اٹھا لیتے ہیں پہلے 2-4 دیکھ کے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ گوگل کے پیج کے اوپر وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے جو آپ کی ٹرمز تھی اس کے اگینسٹ کو 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ یا 4 لاکھ آپ کو سرچ پرووائڈ کیے ہیں، سرچ لنکس پرووائڈ کیے ہیں، ڈیٹا پرووائڈ کیے. کیا وہ 4 لاکھ ہمارے کام کے ہیں؟ شاید نہیں. ہمارے کام کے ان کے 2-4 ہیں جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ 5ویں 7ویں پیج پہ پڑا ہو. تو سرچنگ ٹیکنیکس آپ کو کیپیبل کرتی ہے کہ وہ کسی بھی پیج پہ پڑا ہو، کسی بھی نمبر پہ پڑا ہو، وہ آپ کے پاس جو آپ اپیئر ہو جائے اور آپ اس کو ایکسیس کر لیں. تو سرچنگ ٹیکنیک میں اس کو لائف لانگ لرننگ کہتا ہوں. اگر آپ کو یہ آ جاتی ہے تو پھر آپ ہر طرح کا جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس پہ جا رہے ہیں، اور اس پہ ضرورت پڑے گی آپ کو شاید کچھ پیپر پینسل کی. اچھا جب سرچنگ ہم کرتے ہیں تو سرچنگ 2 طریقے سے ہو سکتی ہے. یا تو آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا براؤز کر رہے ہوتے ہیں. سرچنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ناؤن آئٹمس کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی ایسی بک تلاش کرنی ہے جس کا آپ کو آتھر بھی پتہ اور ٹائٹل بھی پتہ ہے، تو آپ وہ جو بک ہے وہ بک جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، لائبریری سے پوچھ سکتے ہیں کتاب کہاں پڑھی ہے. یا اگر آپ نے فرض کریں علامہ اقبال کی پیام مشرق پڑھنی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں اقبال کی شاعری کی شیلف پہ، اور وہاں پہ وہ پیام مشرق جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سرچنگ. اسے ناؤن آئٹم سرچنگ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹائٹل بھی پتہ اور آتھر بھی پتہ ہے. سم ٹائم آپ کو نہیں پتہ ہوتا، اس کو کانسیپٹ سرچنگ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا دل کر رہا ہے کوئی لٹریچر پڑھنے کا، آپ لٹریچر کی بک کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، شیلف کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ پھر ایک ایک کر کے کتاب اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور جو آپ کو کتاب پسند آتی ہے، جس کا کوئی ایبسٹریکٹ پسند آتا ہے، جس کا پریفیس آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ وہ کتاب اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یا ایون آپ کو پوئٹری پڑھنے کا دل کر رہا ہے تو آپ شیلف پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ کوئی بھی ایک کتاب جو آپ کو اچھی لگی اس کا کوئی ایک شعر آپ براؤز کرتے ہیں، کوئی ایک پیج اوپن کرتے ہیں، آپ کو شعر اچھا لگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو سارا ہی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. تو یہ براؤزنگ ہے. تو دوبارہ سے سن لیں، جو سرچنگ ہے وہ ناؤن آئٹم کی ہوتی ہے، اور جو براؤزنگ ہے وہ کانسیپٹ سرچنگ ہوتی ہے. یہاں تک سمجھ آئیے آپ کو؟ جی اوکے. ٹوٹل کتنے پارٹیسپینٹ ہیں آج کی اس ٹریننگ میں؟ کوئی مجھے بتائے گا ایسٹیمیٹڈ فگر کیا ہے؟ سر اس پہ 5 کا گروپ 55 کا گروپ ہے. 52 اس وقت کرنٹلی جو ہے وہ ٹریننگ لے رہے ہیں. سر اوکے آئی گاٹ. میں کیونکہ مجھے ہمیشہ رسپانس سے 2 یا 3 دیا تو شاید آج کافی زیادہ کم ہے تعداد. لیکن خیر فائنڈنگ انفارمیشن سورسز سب سے پہلے فارمل ویز ہیں. آپ فارمل وے تو یہ ہے کہ یونیورسٹی لائبریریز، آپ کالج لائبریریز میں جائیے، آپ انہیں کہیے لائبریرین سے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو فارمل وے ہے یونیورسٹی لائبریریز کا، یہ سب سے بیسٹ وے ہے. آپ اپنے لائبریرین سے کہیے کہ یہ سورس مجھے چاہیے، اور یہ آپ جہاں مرضی سے مجھے پرووائڈ کر کے دیں. نہ صرف آپ اس سے سورس لیں بلکہ آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ آپ نے وہ کہاں سے لیا، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ اسی سورس کو ڈائریکٹ ایکسیس کر سکیں. اسپیشل لائبریریز اینڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. انٹر لائبریری لون ہے. انٹر لائبریری لون سے مراد یہ ہے کہ جیسے HEC ہمارے کانسیپٹس کا جو ہے وہ پروفیشنل لنکیج ہے ود UMT، ود GC یونیورسٹی، ود ادر کانسیپٹس لائبریریز. تو یہ ہم آپس میں کتابیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بورو کروا دیتے ہیں. انفارمل ویز میں
ڈائریکٹ آتھر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی ڈائریکٹ آتھر میں کیسے رابطہ کریں؟ تو اب اس وقت ریسرچ گیٹ ہے، ایکڈیمیا ہے، جہاں پہ آتھرس کے پروفائلز اویلیبل ہیں. وہاں پہ جا کے آپ ان کے، یہ پرٹیکولر ویسے ہوتا ہے بکس پہ سے شاید نہیں ملے، لیکن آتھر جو ہے آرٹیکلس، آپ آتھر کو ڈائریکٹ لکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کو آرٹیکل بھجوا دیتا ہے. پرسنل لائبریریز آف ایکسپرٹس ہیں، اور آپ کے دوست ہیں جو جانتے ہیں، جو سرچنگ اسکل جانتے ہیں، یا جن کے پاس کوئی ڈیٹا بیسز ہیں جن کے ایکسیس ہے، تو آپ ان سے انفارمل وے میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں. دیز آر دا ٹو ویز، ون از دا فارمل، سیکنڈ از دا انفارمل ویز. ببلیوگرافی کے جو ہیں وہ لائبریری کے، اچھا ببلیوگرافی ہوتی کیا ہے؟ ببلیوگرافی ہوتی ہے کہ جو بھی آپ فرض کریں آپ نے ایک لیکچر تیار کرنا ہے اپنی کلاس کے لیے، تو اس لیکچر کی پریپریشن کے لیے جو آپ مٹیریل پڑھتے ہیں، کتابیں ہیں، آرٹیکلز ہیں یا پرانے نوٹس ہیں، تو ان کو ببلیوگرافی کہتے ہیں. اور ریسرچ کے اندر یہ جب آپ ان میں سے کسی چیز کو اپنی ریسرچ میں یوز کر لیتے ہیں تو اس کو ریفرنس کہتے ہیں. فرض کریں آپ نے 10 کتابیں پڑھی اپنے کسی ایک آرٹیکل کو لکھنے کے لیے، تو 10 کتابیں کی جو ڈیٹیل ہے، آتھر، پبلشر، کہاں سے پبلش ہوئی، کون کون سا پیج تھا، اس کی ڈیٹیل کو ہم ببلیوگرافی کہتے ہیں. اور اس 10 میں سے ہم نے 7 کتابیں اپنے آرٹیکل میں یوز کی، سائٹیشن دی، اور ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ 10 کتابوں میں سے 7 کی، تو 7 کتابیں جو ہے وہ آپ کی ریفرنس کنسیڈر ہوں گی. اور اس کے لیے ڈفرینٹ کیٹلاگز ہیں. ان کیٹلاگ کو لائبریری کے ٹرم میں اوپیک کہتے ہیں، OPAC، آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ. انڈیکسنگ جرنلز ہیں، ایبسٹریکٹنگ جرنلز ہیں، اور پیپل ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور لائبریرینز ہیں. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو کالج کا لائبریرین ہے اس نے تو سیکھا ہی یہی ہے کہ ہم نے انفارمیشن کو کہاں سے پرووائڈ کرنا ہے، کہاں سے ایکسیس کرنا ہے، اس کو اپنے اینڈ یوزر تک کیسے پہنچانا ہے. تو اس لیے اس کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریں، اور اس کو یہ چیلنج دیا کریں کہ آپ یہ پرووائڈ ہمیں کر کے دیں. لیں جی، یہ پریکٹیکل نالج ہے تھوڑا سا، اور ہم اس کو پہلے ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد میں اس کو کر کے بھی دکھاؤں گا. ظاہر ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے اس طرح کی اسکرین نہیں ہو، لیکن میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کر کے دکھاؤں گا. آن لائن سرچنگ ٹیکنیکس میں نے بہت ساری ہیں، لیکن یہاں پہ میں نے 5 لکھی ہیں. بولین آپریٹرز ہیں جی، فریز سرچنگ ہے، ٹرنکیشن وائلڈ کٹ سرچنگ ہے، پراکسیمیٹی ہے، اور فوکسنگ لمیٹنگ سرچ ہے. کوئی کوشچن تو نہیں ہے یہاں تک؟ کیونکہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ببلیوگرافی، ریفرنس، براؤزنگ، سرچنگ، اس سے ریلیٹڈ کوئی کیونکہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اگر ہے تو پلیز. جی سر، میرا کوشچن ہے پلیز. جی پلیز پلیز. ہیلو، جی جی میں سن رہا ہوں یہ آپ کی بات. ببلیوگرافی اور ریفرنس میں فرق دوبارہ سے بتا دیجیے. میں بتا دیتا ہوں. مطلب پوچھنے کا شکریہ اس لیے کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ سن رہے ہیں. ببلیوگرافی، فرض کریں آپ ایک آرٹیکل لکھ رہے ہیں، اور اس آرٹیکل کو لکھنے سے پہلے آپ کا مائنڈ میک اپ ہوتا ہے، آپ کو نالج اکٹھا کرتے ہیں، آپ 10 آرٹیکل پڑھتے ہیں. سر باقی لوگ بھی سن رہے ہیں. اچھا جی، نہیں میں تو سارے سن آواز رہے ہیں، سن رہے جی، ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. یہ نا اس پہ پھر کرتے. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس سر 10 بہت غور سے سن رہے ہیں. تھینکس فار یور کنسنٹریشن. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے میں نے پھر کہا کہ کام آئے گا. اچھا، 10 آرٹیکل لکھنے کے لیے جو آپ اپنا نالج اسٹرینتھن کرتے ہیں، مائنڈ میک اپ کرتے ہیں، اس کو آپ 10 آرٹیکل پڑھتے ہیں، دیٹس کالڈ ببلیوگرافی. اس کی ڈیٹیل کو ببلیوگرافی، آپ لسٹ بنا لیتے ہیں، پہلا آرٹیکل یہ، دوسرا یہ، تھی، وہ ساری ببلیوگرافی ہے. اچھا، جب آپ آرٹیکل لکھنے بیٹھتے ہیں تو اس ببلیوگرافی میں سے، لسٹ آف آرٹیکلز میں سے آپ 6 آرٹیکل اپنی ریسرچ میں یوز کرتے ہیں، ان کا کوئی آئیڈیا لیتے ہیں، یا ان کا کوئی ٹیکسٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ان کی سائٹیشن بناتے ہیں، تو وہ جو 6 آرٹیکل ہوئے وہ آپ کا ریفرنس بن جائیں گے. سمجھ آ گئی ببلیوگرافی ریفرنس میں فرق؟ جی سر. گڈ. جی پلیز پلیز. سر صرف لکھا جاتا ہے تو ببلیوگرافی اور صرف ریفرنس لکھا جاتا ہے یا دونوں لکھے جاتے ہیں؟ پہلے تھا کہ آپ دونوں لکھتے تھے، لیکن ابھی جو اے پی اے ایکچولی کہتے ہیں فارمیٹ سٹائل کو، تو اس میں صرف آپ نے ریفرنسز دینے ہوتے ہیں، ببلیوگرافی نہیں دینی ہوتی، صرف ریفرنسز دینے ہوتے ہیں. اور ریفرنسز کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں سائٹیشن ہوتی ہے. یہ پھر ایک ٹیکنیکل اس کی طرف چلی جائے گی، تو میں اس کو مزید ایکسپلور، تاکہ آپ مطلب تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو جائیں، تو ریفرنس تک ہی رہیں. تو ببلیوگرافی وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اور ریفرنس وہ ہے جو آپ اپنی ورک میں، ریسرچ ورک میں، کسی نوٹس میں استعمال کرتے ہیں. ایکسکیوز می سر، آپ نے اس میں ایک ایبریویشن یوز کیا تھا OPAC.
اوپیک آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ. یہ کیٹلاگ کیا ہوتا ہے؟ یہ لسٹ آف بکس ہوتی ہے جو ہر لائبریری اپنا یا تو مینولی پرووائڈ کرتی ہے. مطلب آپ کو کیسے پتہ ہے کون سی کتابیں ہیں؟ تو ہم نے کہیں نہ کہیں پہ کوئی کیٹلاگ کارڈ بنایا ہوا ہے کوئی، یا ہم نے مشین پہ دیا ہوا ہے. اور جو مشین پہ دیا ہوا ہوتا ہے اس کو آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ کہتے ہیں، جہاں سے آپ چیک کرتے ہیں کہ یہ کتاب کا ٹائٹل آتھر اویلیبل ہے یا نہیں ہے. تھینک یو سر. او گڈ. بولین آپریٹرز جو ہیں وہ اینڈ اور ناٹ آتا ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اچھا میں ایک چیز بتا دوں، جو گوگل ہے وہ اینڈ اور کا جو آپریٹر ہے یہ بلٹ ان ہے، ناٹ کا آپ کو دینا پڑتا ہے. یہ ابھی ہم کریں گے. اچھا فرض کریں آپ دو پاورٹی اینڈ کرائم سرچ کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ بیہیو کرتے ہیں بولین آپریٹر پہ. تو جب آپ پاورٹی اور جو آپریٹر دیا جاتا ہے وہ کیپیٹل میں دیا جاتا ہے A&D، پاورٹی اینڈ کرائم میں تو آپ کا جو ڈیٹا بیس کی سرچ ہے وہ دونوں کو سرچ کرے گا، پاورٹی کو بھی کرے گا اور کرائم کو بھی کرے گا. لیکن اگر اینڈ کی جگہ پہ آپ اور لگا دیتے ہیں تو آپ کا جو ڈیٹا بیس جہاں سے آپ ایکسیس کر رہی ہیں وہ یا تو پاورٹی کو کرے گا یا وہ کرائم کو کرے گا، دونوں میں سے کسی ایک کو کرے گا. تو اینڈ کا مطلب ہے کہ دونوں ٹرم آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ نے وہ دونوں ٹرم جو ہیں وہ چاہیے. اور کا مطلب ہے کہ کسی ایک ٹرم سے آپ کا گزارا ہو جائے گا. نیچے اس کے ایگزامپل کالج اور یونیورسٹی ہے، تو جب آپ OR لکھ دیتے ہیں تو یا تو وہ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو کالج ہوگی یا یونیورسٹی ہوگی تو آپ کا گزارا ہو جائے گا. لیکن آپ کو چاہیے کہ نہیں مجھے کالج اور یونیورسٹی دونوں چاہیے، تو اور کی جگہ پہ آپ کو اینڈ لگانا پڑے گا. ہم یہ لگا کے دیکھتے ہیں. اچھا سم ٹائم آپ کیٹس اور ناٹ ڈاگس کی مثال شاید میں نے ایگزامپل کوئی اچھی نہیں دی، ہم ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں اس پہ. فائنینشیل مینجمنٹ آپ ایک سرچ کر رہے ہیں، آپ کو فائنانس تو چاہیے مینجمنٹ نہیں چاہیے. تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں فائنانس ناٹ مینجمنٹ. پھر فائنانس کے جو ادر اسپیکٹس ہیں تو آپ کو وہ سرچ کر کے دے گا اور وہ مینجمنٹ اس میں سے نکال دے گا. تو ناٹ کا مطلب وہ ٹرم جو آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے وہ اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اور ہم گوگل کریں گے کیونکہ گوگل از دا بیسٹ سرچ انجن. اچھا تھوڑا سا گیس کریں کہ دن میں کتنی سائٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں گوگل پہ؟ ایک اندازہ دن میں ایک دن میں تقریباً 20,000 سائٹس. تھوڑا اور بڑھائیں. اچھا 30,000 ہوگی سر. 8 لاکھ ایک 8 دن میں، لاکھ. اور اس کی پیجز کا اندازہ نہیں ہے. اچھا خیر، کوئی آپ میں سے کوئی ٹرم کوئی بول دیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے، جس پہ آپ نے ریسرچ کی ہے یا کرنی ہے، یا میں کوئی لکھ دیتا ہوں. رول آف ریسرچ ان ایجوکیشن. سر میں نے ایک ٹرم اتھارٹیزم پہ جائیں. نہیں پوری بولیں. رول آف ایجوکیشن یہ آ گیا. اچھا اسکالری آرٹیکل ہمیں نہیں چاہیے، وہ میں آپ کو گوگل اسکالر کا بھی بتاتا ہوں. اتھارٹیرینزم بھی چاہیے آپ کو. اچھا وہ بھی ہم کر دیتے ہیں. دیکھیں کیونکہ سر اس اس کے کا اندر میرا تھیسس میں نے اسی پہ لکھا ہوا ہے. آپ اپنا تھیسس سرچ کروانا چاہ رہی ہیں؟ ہاں ایم فل جی. کیا PhD کا؟ نہیں سر MA میں نے کیا تھا. اچھا ایم اے میں آپ کا ماسٹر کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اوکے پنجاب اچھا چلیے اس پہ ہم کرتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے، یہ میرے پاس لنک آ رہے ہیں یہاں پہ. ایجوکیشن آ گیا، ٹیچرز آ گئے، ریسرچ گیٹ کا ایک لنک ہے اکٹھا. ٹھیک ہے، تو میں اس میں اینڈ اور کا آپریٹر بلٹ ان ہوتا ہے. آپ لگائیں گے بھی تو وہ کام نہیں کرے گا، اس کو وہ ورڈ کے طور پہ لے گا. تو میں نے یہاں پہ نیچے دیکھی تو ایک مائنس جو ناٹ کا آپریٹر ہے وہ مائنس میں لگ رہا ہے، مائنس ریسرچ گیٹ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس ریسرچ کے اندر آپ کے پاس ہی آخری جو ہے وہ ریسرچ گیٹ آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ ریسرچ گیٹ میری ریسرچ میں نہیں آنا چاہیے. میں نے اس کو انٹر کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ریسرچ گیٹ آیا، نہیں آیا آخر پہ. اب ہم کوئی اور بھی جے اسٹور مجھے نظر آ گیا.
میں کہتا ہوں کہ نہیں ایک اور فلٹر لگاتا ہوں میں ناٹ کا, یہ آپریٹر ہے مائنس اور جے اسٹور, یہ مائنس اور جے اسٹور چلا گیا, یہ جے ایس ٹی او آر نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ کیا, تو ڈیفینیٹلی ہماری ریسرچ میں نیچے جے اسٹور نہیں ہونا چاہیے, نہیں آیا. تو اس طرح آپ اپنی جو ٹرمز ہیں اس کو مزید فلٹر کرتے چلے جاتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ تقریباً کوئی کروڑوں کی تعداد میں مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جا رہا. اب مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے ایگزیکٹ وہ چاہیے جو مجھے ریکوائرڈ ہے. مجھے 2 کروڑ کیا کرنے ہیں؟ آپ کو ان بولین آپریٹرز کی سمجھ آ گئی؟ Yes, sir. اوکے گڈ. اب فریز سرچنگ ہے. فریز سرچنگ کے اندر ریسرچ ان اکیڈیمک ٹیچنگ, اچھا جی, رول آف ریسرچ ان اکیڈیمک ٹیچنگ میں اگر آپ فریز سرچنگ میں اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی, آپ اپنا ذرا تھیسس کے ٹاپک بتائیے. سر میں نے چیٹ باکس میں ڈاکٹر ناصرہ سریچا از ٹاکنگ, میں نے چیٹ باکس میں ایک ٹائٹل لکھا ہے اپنے تھیسس کا, سنتھسس اینڈ کیریکٹرائزیشن آف ملٹی فنکشنل پولی کرسٹلائن فیرو الیکٹرک بلک سیرامکس. یہ میرے تھیسس کا ٹائٹل ہے پلیز. آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے؟ کیمسٹری پلیز. کیمسٹری فزیکل آپ کا ہے. سائنس. تو جی میں سمجھ گیا ہوں. یہ دیکھیے اس سے ریلیٹڈ آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ 1,34,000 ریزلٹس ہیں, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس ٹاپک ایگزیکٹ یہ چاہیے, تو میں اس کو پیرنتھیسس میں ڈال دیتا ہوں. اب اس کو وہ 1 ورڈ کے طور پہ لے گا, اچھا 1 ورڈ کے طور پہ لے گا, اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں کچھ نہ دکھائے. نہیں دکھا دیا. اسکالرلی آرٹیکل, مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس پہ کوئی آرٹیکلز بھی لکھے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. اچھا, تو اس نے دکھا دیا ہمیں کہ ہمارا جو ایگزیکٹ ٹاپک ہے اس پہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں ہے. جو پہلا آپ دیکھ لیں ریزلٹ, نو ریزلٹ فاؤنڈ فار دس ون, یہ جو ہم نے اپنی ٹرمز دی ہیں. لیکن اس نے کہا کہ ریزلٹ جو ہیں وداؤٹ کورس, تو ہم یہ آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں جو کہ پہلے اس نے دکھا دیا تھا. نہیں, آپ کا اس میں کوئی ٹاپک نہیں آ رہا. اوکے سر اس میں ایک نام پٹ کر دیجئے ڈاکٹر ناصرہ سریچا, تو میری پبلیکیشنز کھل جائیں گی. اچھا چلیں, وہ تو گوگل اسکالر پہ ہوگا ہی ڈیفینیٹلی, وہ آپ کی ساری پبلیکیشن وہاں پہ آ جائیں گے, اور اس میں گوگل اسکالر پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہاں پہ جا کے آپ کا نام سرچ کرتے ہیں. اچھا, تو ہوتا یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ نے پیرنتھیسس ڈالا ہے, یہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں میں دس ون, ڈالنے کے بعد یہ 1 ورڈ بن گیا. اور کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک ٹاپک ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, چینج کرتے ہیں, اور کچھ آسان سا اس کو ٹاپک ایسا پرووائڈ کرتے ہیں آف ریسرچ ان ایجوکیشن, چلو یہ لے لیتے ہیں. لیکن ہم اس کو انورٹس کاماس میں دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ ریسرچ اس نے دے دی ہے. اچھا, اب اس نے یہ ورڈ چیزیں ہمیں دے دی ہیں, اس لیے اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے دا رول آف ریسرچ ان ایجوکیشن آ گیا ہے. آپ سم ٹائم میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, یہاں پہ اس رول آف, اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, تو یہاں پہ نہیں ہے, وہ نیچے ٹیکسٹ کے اندر ہے. تو آپ جب اس کو ایکسیس کریں گی تو کہیں نہ کہیں ٹیکسٹ میں وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ایک میں ذرا اپنے آپریٹر سے کمپلیٹ کروا دوں, دین آئی ول ٹاک اباؤٹ دا تھیسس. ٹرنکیشن وائلڈ کارڈ, ٹرنکیشن سمپل, اچھا یہ بھی بلٹ ان ہے جی اس کے اندر. فرض کریں آپ COLOUR کرتے ہیں, یا آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو آپ ڈال دیتے ہیں سمپل اسٹیرک, یہاں پہ لکھ دیتے ہیں.
لیکن اب جو گوگل نے کام کرنا ہے وہ ہمیں اسٹیرک کے ساتھ ہی ریسرچ دے دینی ہے. وہ بتا رہے کہ آپ کا مقصد یہ کلر یہ والا کلر ہے. میں نے کہا کہ نہیں جو بھی ہے وہ کر دیں. اور جو ٹرنکیشن ہے وہ آپ ایجوکیٹ آپ یہاں پہ ڈال دیتے ہیں. کچھ جگہوں پہ مائنس استعمال ہوتا ہے, کچھ میں پلس استعمال ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایجوکیٹ سے مراد یہ ہے, ٹرنکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ لکھ دیتے ہیں, ول ریٹریو ایجوکیشن, ایجوکیٹڈ اور ایجوکیٹر. لیکن گوگل کے اندر اگر آپ یہ لکھ دیتے ہیں تو گوگل آپ کو اس کے ساتھ بھی دکھائے گا, اور اس کے علاوہ گوگل مطلب وہ خود ہی آپ کو ایجوکیٹرز اور ایجوکیشن دکھا دے گا, کیونکہ گوگل کا جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ بہت تیز ہے. اسی طریقے سے وائلڈ کارڈ ہوتا ہے کہ آپ کو وومن کے اسپیلنگ کا ایشو ہے یا آپ دونوں چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس ورڈ کے درمیان میں ڈال دیتے ہیں. اوکے, تو یہ آپ کی ٹرنکیشن ہے. لیکن گوگل آپ دیکھیں گے تو اس نے اس کو ٹی ایم کی جگہ پہ لے لیا ہے, اور یہاں پہ ایجوکیٹ ہے, ایڈیوکیٹ ہے, ایجوکیٹ ہے, اور ایجوکیشن کے وہ آگے اگر آپ جائیں گے جو پیجز پہ تو وہ آپ کو یہ بھی دکھا دے گا. فوکسنگ لمیٹنگ کا سرچ یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ہم گوگل سرچ پہ جاتے ہیں اور گوگل اسکالر پہ رادر جاتے ہیں, ملیں گے یہاں پہ. اور اگر آتھر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اب جی بتائیے اپنا ٹاپک کیا تھا وہ آپ کا؟ بائے کون آتھر ان کی؟ بائے ناصرہ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے چیٹ باکس میں اپنی 2 ریسرچ پبلیکیشنز کے ابھی فی الحال ڈالیں ٹاپکس. مجھے صرف ایک آ رہا ہے آپ کا, پلیز. نہیں میرے پاس ایک ہی آ رہا ہے, شاید یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اوکے ایک منٹ ٹھہریں, میں اس کو سرچ کر کے دیکھتا ہوں گوگل اسکالر پہ. اگر آپ کے پاس یہ آ رہی ہے تو یس, میرے پاس 7 ہو گیا, لیکن یہ آپ کے نام سے نہیں آ رہا. چلیں میں آپ کا نام ہی سرچ کر لیتا ہوں. آپ کا نام, اچھا ہاں اب آیا ہے, اسکالر پہ ہے. اچھا سم ٹائم آپ کے جو آرٹیکلز ہیں وہ کسی بہت اچھی جگہ پہ جن کی سبسکرپشن بڑی سخت ہوتی ہے, تو آپ وہاں سے وہ گوگل اسکالر والے ان کو نہیں ایکسیس کر سکتے. ہاں یہ آ گیا جی, ساریچا. اوکے ساریچا اور انیس الرحمان ہے, یہ آپ کا آرٹیکل ہے, اور یہ سائنس ڈائریکٹ میں آپ کا پبلش ہو, اور یہ بہت اچھا ویسے ڈیٹا بیس ہے, امپیکٹ فیکٹر ہوگا. اچھا یہ اس کے اندر وہ جو میں بتا رہا تھا فوکسنگ لمیٹنگ کا سرچ, یہاں پہ آپ سنس 2022 سے آرٹیکل سرچ کر سکتے ہیں. اور یہ تو آپ نے سرچنگ کی نا, سرچنگ اس کو سرچنگ کہتے ہیں. اگر آپ کیمسٹری بھی ہے, کیمیکل پہ کسی بھی ایک براڈر ایریا کے اندر سرچ کرنے جا رہے ہیں تو وہ براؤزنگ ہوگی, تو اس براؤزنگ کو آپ یہاں سے لمٹ کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں, اور یہاں سے اگر آپ اس کو سائٹ کرنا چاہیں ان کے آرٹیکل کو, تو یہ ڈفرینٹ فارمیٹنگ ہے, MLA ہے, AP ہے, شکاگو ہے. تو یہاں سے آپ یا ایون ڈائریکٹ ہی آپ اپنے اینڈ نوٹ پہ یا بیبلیو ٹیکسٹ کے اندر یا ریفرنس مین یا ریفرنس کے اندر آپ ان کو مائگریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ سیو آرٹیکل کر سکتے ہیں, آپ اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ اپنی سرچ کو لمٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے ہینڈز آن پریکٹس کی جی گوگل پہ. اچھا اس کے علاوہ میں ایک دو, میرے پاس ابھی ٹائم ہے, گڈ, تو میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاتا ہوں. رول آف ریسرچ ان ایجوکیشن, میں نے چلیں اس پہ لکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو کر دیا. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے یہ ڈاکومنٹ ملے صرف DOC ورڈ کے اندر. تو میں نے ایک فلٹر لگایا. اب میں 2-4 فلٹر آپ کو بتانے لگوں جو میں یوز کرتا ہوں. فائل ٹائپ کالن DOC. اب نیچے جتنے رزلٹ آئیں گے وہ ڈاک میں آئیں گے, مطلب ورڈ کے اندر. یہ دیکھیں ڈاک ہے, نیچے والا ڈاک ہے, تو جتنے آپ کے پاس رزلٹ آ رہے ہیں یہ سارے آپ کو ڈاکومنٹس میں نظر آ رہے ہیں.
آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ PDF میں ملنا چاہیے، تو آپ کو یہ PDF لکھ دیں، یہاں پہ یہ PDF آ جائے گا، اور یہ آپ کو نیچے سارا یہ PDF ہی نظر آ رہا ہوگا. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے اس پہ پریزنٹیشن بنانی ہے، تو یہاں پہ پھر اس کی ایکسٹینشن، اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں، PPT ڈال دیں، تو یہ PPT آ گئی آپ کے سامنے. یہ جتنے نیچے آپ کو پاس ٹاپک آ رہے ہیں ساری PPT ہیں. اور اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ یہ جو ٹاپک ہے ان ٹائٹل آنا چاہیے، ان نو اسپیس TITLE کولن ان ٹائٹل، تو اب یہ ان ٹائٹل آئے گا. پہلے تو وہ ٹیکسٹ کے اندر بھی آ سکتا تھا، لیکن اب یہ جو ہے وہ ساری چیزیں ان ٹائٹل آ رہی ہیں. اور اگر آپ اس پہ ایک اور فلٹر لگا دیں کہ نہیں اس کی ترتیب بھی ایسی رہے، تو آپ کو یہ پرینتھیسز میں ڈال دیں. میں نے 2 فلٹر لگا دیے اور دونوں فلٹر جو ہیں وہ بالکل آ گئے. تو یہ ٹائٹل کے اندر آ رہا ہے سب کچھ آپ کے سامنے. فرض کریں آپ نے ماسٹرز کر لی ہے اور یو آر سرچنگ فار اسکالرشپ، تو وہ بہترین طریقہ کار ہے آپ ان URL کالن اسکالرشپ ڈاٹ نو اسکالرشپ نہیں یہاں پہ لکھنا، یہاں پہ لکھنا ہے EDU ڈاٹ کسی کنٹری کا. اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی ایکسٹینشن لکھیں گے، جیسے چائنا کی CN ہے. اور اچھا اب یہ کیا کرے گا، اتنی گورنمنٹ جو گورنمنٹ آف چائنا جو ہے وہ اسکالرشپ آفر کر رہی ہے، آپ کو ان کی ایک لمبی چوڑی جو لنکس ہے وہ یہاں پہ دے دے گا. کیونکہ میں سرچ کافی زیادہ کر رہا ہوں، تو گوگل کوئی شک ہو کہ شاید میں کوئی وائرس ہوں جو کہ اس کو کہیں سے ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے. یہ دیکھیں یہ جتنی نیچے لنکس آپ کے آ رہے ہیں تو آپ کو وہ گورنمنٹ کے اسکالرشپ دے گا. ٹھیک ہے، اور اگر یہاں پہ لکھ دیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کوئی اسکالرشپ اس طرح آفر نہیں کر رہی. وہ اس لنک سے اس نے نہیں کیا تو EDUP کے. اور اگر آپ وہ کرنا چاہ رہی ہیں اسکالرشپ تو یہاں پہ آپ MPhil کر دیں، یا یہاں پہ آپ PhD کر دیں، تو PhD کی اسکالرشپ یہاں سے آپ کو آفر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ان ٹائٹل ہے، ان URL ہے، اور وہ جو پیرنتھیز والی ہے آل ان ٹائٹل اگر آپ کر دیں تو یہاں پہ آپ کو فریز دینا پڑے گا جو ہم نے پہلے لکھا تھا، رول آف ریسرچ ان ٹیچنگ. تو آل ان ٹائٹل جو ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے یہ آپ کے ٹائٹل میں آئے گی. ان URL بھی میں نے بتا دیا، آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو ٹائپ آف ڈاکومنٹ چاہیے تو وہ بھی آپ کے پاس آ گیا ہے. تو یہ میرے پاس گوگل میں نے کچھ فلٹرز آپ کو بتانے کی کوشش کی ود ان شارٹ ٹائم، اور میں اس کو ریوائز کر دیتا ہوں. آن لائن ریسورسز میں نے آپ کو بکس بتائی، میں نے آپ کو آرٹیکلس کے ہبز بتائی، ڈیٹا بیسز بتائے، میں نے آپ کو تھیسس کے بتائے، اور فائنلی ہم نے پریکٹس کی ہاؤ وی کین یوز دا آپریٹرز اینڈ فلٹرز وائل سرچنگ دا انفارمیشن ریسورسز تھرو گوگل. اور یہی جو فلٹرز ہیں یہ ڈفرینٹ ڈیٹا بیسز کے اندر مائنر چینجز کے ساتھ، جیسے میں نے یہاں پہ کالن لگایا تو وہاں پہ آپ کچھ اور لگا سکتے ہیں، یہاں پہ اسٹیرک لگایا تو وہاں پہ پلس کا سائن یا مائنس کا سائن ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ نیچے میرا نمبر ہے جی، سوری ای میل ایڈریس ہے. آپ اگر چاہیں کوئی آپ کی کیوری ہو، جیسی ابھی کسی پارٹیسپینٹ نے کہا، میں اس کو یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی مٹیریل چاہیے اور آپ کو ایکسیس نہیں ہو رہا تو آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو بھجوا دیں گے. اور ہم آپ کو سورس بھی بتائیں گے کہ ہم نے وہ لیا کہاں سے، تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ چائنی کہاوت ہے کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑ کے مت دیں، بلکہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. مچھلی پکڑ سے وہ ایک دن کا کھانا کھائے گا، اور اگر آپ اس کو طریقہ سکھا دیں گے تو وہ ساری عمر بیٹھ کے کھاتا رہے گا. سو دس از دی اینڈ آف دی پریزنٹیشن جی. اف یو ہیو اینی کوشچن پلیز لیٹ می نو. یہ ہمارا آج کا تھا جو ہم نے کور کیا HEC ڈیجیٹل لائبریری، آن لائن ریسورسز اور سرچنگ ٹیکنیکس. جی پلیز اگر کوئی کوشچن ہے تو پلیز لیٹ می نو. یہاں پہ کچھ کوشچنز آئے ہیں، میں نے اس کو بالکل بھی نہیں دیکھا. اچھا جواب آپ یہاں پہ دیتے رہے ہیں، گڈ. 55 53 ڈفرینس بٹوین بیبلیوگرافی، وہ میں نے بتا دیا، اور آپ نے آگے کچھ سرچ کروائی ہوئی ہیں
اور آپ نے اپنے آرٹیکل بتائیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اور آپ کے پبلش ہوا ہے, یہ ایک آنر ہے, ویسے یہ بہت بڑی آنر ہے, اور آپ کا پبلش بھی ایک بہت اچھے ڈیٹا بیس میں ہوا ہے. جی ریئلی گڈ. سر میرے جو 4 آرٹیکلس ہیں یہ ہائی امپیکٹ فیکٹر میں ہیں 5 to 4. میڈم اب تو وہ بات ہی نہیں رہ گئی, مطلب ریسرچ ہم پہلے کہتے تھے یہ ایم فل پی ایچ ڈی, اب تو بات ہی امپیکٹ فیکٹر پہ چلی گئی ہے کہ بھائی آپ کے امپیکٹ فیکٹر کتنا ہے. تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور اس کو پلیز کیپ اٹ اپ, اور میری طرف سے آپ کو بہت مبارک ہو جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. گریٹ. جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ جی کوئی اگر کوشچن ہے, کسی نے ہینڈ ریز کی ہے. ڈاکٹر ناصرہ, مجھ سے نام چونکہ یہاں پہ کمپلیٹ نہیں آ رہا ہے تو شاید پلیز یو کین آسک. سر میں سافٹ ویئر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سافٹ ویئرس ہیں ریفرنسز کے لیے, ان کا ہمیں لیٹسٹ ورژن, یعنی آپ سے پچھلے جو فوکل پرسن گزرے ہیں ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اینڈ نوٹ ہیں ان کی لیٹسٹ ورژن آپ کے پاس ہے, تو اس کے لیے ہمیں ریفرنسز آف دی آرٹیکل وڈ بی کوائٹ ایزیئر. دیکھیے اینڈ نوٹ کے لیے تو میں ریفر کروں گا ڈاکٹر آصف, ڈائریکٹر ہیں پی ایچ ای سی کے اندر, جو یہ ساری ٹریننگ آرگنائز کر رہے ہیں. وہ ایکسپرٹ ہیں اس ایریا میں, ان کے پاس بھی ہوگا, لیکن آپ مجھے ای میل کیجیے گا, میرا ای میل ایڈریس ہے, تو میں بھی آپ کو بھجوا دوں گا. پروفیسر ڈاکٹر طارق نجمی صاحب, سر آپ نے قیمتی مصروفیات میں سے اپنا وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اکرام کو اس پہ آن لائن جو سرچنگ ٹیکنیکس ہیں یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو لائبریری ہے اس میں جو ریسورسز ہیں اس سے کس طرح سے استفادہ حاصل کیا جا سکے. جی میڈم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نغمہ کوکب صاحبہ, جی سوال پوچھ لیجیے. نغمہ سر, اوپیک اسٹینڈس پر آن لائن پبلک ایکسیس کیٹلاگ. سر آپ کا سیشن تھا, کیونکہ یہ آن لائن آج کل ڈیجیٹل ورلڈ ہے, تو ڈیجیٹل ورلڈ میں لٹریچر سرچ کرنے کے لیے, اس کے علاوہ جو دیگر ڈیٹا ہے ریلیٹڈ ٹو پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف میں, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سر اس کا ایک طریقہ کار آ جائے کہ کس طرح سے سرچ کرنا ہے, آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا ڈیٹا کیا ہے اور ایگزیکٹ کہاں پہ پڑا ہے, اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو سر بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہے پروفیشنل لائف میں بھی. تو بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری. Thanks to you, Dr. Asif Saab, the whole PHEC team for giving me an opportunity to share my experience and knowledge with the participants. انشاءاللہ سر مزید بھی ہم آپ کو انگیج کریں گے, چیزیں مزید بھی ہماری جی برقرار رہیں گے. نوائش.